قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وفي موضع آخر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں، گما سے گزرے گزرنے والے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ۔ یہ والا پنکھا بند کر کے آگے بیچ کا کوئی چلائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، الصلاة والسلام علیک یا صاحب التاج، الصلاة والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی مبارک شب کو مناسبت ہے حضور سید عالم میرے اور آپ کے آقا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے اور ایک عظیم اور اعلیٰ مرتبے کی شان کے بیان کے حوالے سے، جسے شب اسرا، سفر معراج اور سفر اعراج و سفر معراج کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا مرتبہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں اور تاریخ انبیاء میں کسی اور کو اس قسم کا شرف اور مرتبہ حاصل نہ ہوا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں کے حوالے سے، اپنے تاریخی پہلو کے حوالے سے، قرآن مجید کے کانٹیکس میں اگر اس کو ذکر کیا جائے، احادیث میں ذکر کیا جائے، اور اس کی آیات کے ایک ایک نکات، ایک ایک مطلب کہ اللہ رب العالمین نے یہ شان، یہ مرتبہ جو ہمارے آقا کو عطا فرمایا، قرآن میں تقریباً 22 سے زیادہ جگہ پر اس چیز کو اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ تو جس الفاظ میں بیان کیا گیا، جس انداز میں بیان کیا گیا، الغرض اگر یہ تمام کو اگر ہم لینا چاہیں تو ایک نہیں 15 سے 20 دن بھی اگر تقریر مسلسل کی جائے تو سفر معراج کے کمالات، عظمت اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملنے والی عزت و شان اس قدر وسیع ہے کہ میں بڑے رسوخ سے کہتا ہوں کہ طویل مجلس سے بھی اس کا احاطہ، اس کے مکمل مضمون کو بیان نہیں کر سکتی۔ لیکن جو تھوڑا سے وقت ہمارے پاس ہے بحیثیت مسلمان کے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، ہمیں جو بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے ان کو ہم ذکر کرنا چاہیں گے۔ پہلے سر دس ایک بات میں عرض کر دوں یہاں پر معراج شریف کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام کو معراج کا جو سفر ہوا یہ 3 مرحلوں کے اندر ہے۔ آہستہ آہستہ میں صرف عنوان اور ٹاپکس ہی آپ سے ذکر کر پاؤں گا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ایک ایک ٹاپک اور ایک ایک عنوان کے تحت بڑی تفصیل گفتگو ہے،
جتنا آپ کا ذوق ہے، جتنا آپ کی لذت ہے، جتنا آپ کا علم ہے اور جتنا آپ کا عشق ہے، تو اس کی گہرائی میں آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ سب سے پہلے یہ بات سماعت کر لیجئے پہلے درجے میں پارٹ 1 کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سفر کرایا گیا یہ کتنے مرحلوں میں ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس کو ہم 3 حصوں میں علماء نے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک حصے کا نام اسراء رکھا ہے، اور ایک حصے کا نام معراج رکھا ہے، اور ایک حصے کا نام اعراج رکھا ہے یا عروج رکھا ہے۔ 3 حصوں۔ پہلا سفر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ جو مشہور شہر ہے جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے، کعبۃ اللہ کی وہ مبارک عمارت جس پر کالے کلر کا غلاف، سیاہ کرب کا غلاف موجود ہے، یہ کعبہ مشرفہ ہے، اور جہاں ہم طواف کرتے ہیں، گول چکر لگاتے ہیں، اس کے سراؤنڈنگ میں یہ مسجد الحرام ہے۔ یہ مسجد الحرام ہے جہاں مطاف موجود ہے، جہاں عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا گول چکر لگاتا ہے، تو یہ گراؤنڈ جو ہے یہ مسجد الحرام ہے۔ مسجد الحرام سے مراد حرام عربی زبان میں عزت والا، قدر والا، عظمت والا، شان والا اور بڑی عظمت والا مراد ہے۔ مسجد الحرام انتہائی کرامت و عزت والی وہ مسجد جو دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اللہ رب العالمین اسے رہتی دنیا تک سلامت رکھے اور ہم تمام کو حاضری کا شرف ایمان و صحت کے ساتھ اللہ عطا فرمائے۔ تو 3 درجوں میں نے عرض کیا کہ پہلا سفر مسجد الحرام، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی ڈیفینیشن اور تعریف پیش کر دی کہ کعبہ مشرفہ کے ساتھ مسجد الحرام ہے، اس میں جو حتیم کا حصہ ہے، حتیم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حالہ نما ایک چھوٹی سی عمارت خانہ کعبہ کے ساتھ گول سراؤنڈنگ میں بنی ہوئی ہے، جو بالکل یو شیپ کے اندر سامنے موجود ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ آپ اپنی اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ قریش مکہ نے جب طوفان آیا اور خانہ کعبہ بہہ گیا تھا، تو انہوں نے خانہ کعبہ کو جب تعمیر کیا تو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ تو پیسہ ختم ہونے کی وجہ سے وہ عمارت کو آدھی ہی بنا سکے۔ مثلا یہ دیکھ لیجئے کہ جس طرح کہ یہ پورا کعبہ کی عمارت تھی، ان کے پاس پیسہ اتنا تھا اور اتنا ہی مٹیریل وہ خرید سکے جس میں یوں سمجھ لیجئے کہ 75% یا 85% تک کی کنسٹرکشن اور اس کی تعمیر کا ان کے پاس پیسہ تھا، اور 20 یا 5% آپ سمجھ لیجئے جتنا بھی، ایک بہت بڑا حصہ ان سے چھوٹ گیا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ زمین کا جو فلور ہے تو یہ خانہ کعبہ کا، ہم عمارت کی 4 دیواری تو نہ بنا کر، کیونکہ 4 دیواری میں اس گھر کو جس طرح یہ مسجد کی 4 دیواری ہے، ادھر ادھر یہ پورا، اور بیچ میں یہ مسجد کا صحن ہے، تو یہ جو پورا زمین کا حصہ تھا یہ خانہ کعبہ کا تھا۔ اب خانہ کعبہ تو طوفان آنے کی وجہ سے بہہ گیا، اس کی عمارت گر گئی، ڈھہ گئی اور پانی میں تحلیل ہو گئی۔ اب انہوں نے جب بنانا شروع کیا تو یہ دیوار بنا دی، یہ دیوار بنا دی، یہ دیوار بنا دی۔ اب ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اس طرف کی بھی دیوار بنائیں، اس طرف کی دیوار بنائیں، ادھر کی بنائیں۔ اب اتنا ہی پیسہ تھا کہ ایک ہی دیوار بن سکتی تھی، تو انہوں نے یہ 3 دیواریں بنا کر ایک دیوار باندھ کر اس کو ایک کمرہ کر دیا۔ پھر وہ جگہ مینشن کرنے کے لیے کہ یہ عام زمین نہیں، یعنی مسجد الحرام کی زمین نہیں، یہ خانہ کعبہ ہے، اس کے لیے انہوں نے گارے، مٹی اور تھوڑے پتھر لا کر آگے سے ایک باؤنڈری مار دی کہ بھائی یہ علاقہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر شمار ہوگا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں حتیم بھی کہا جاتا ہے اور حجر بھی کہا جاتا ہے۔ حتیم بھی کہا جاتا ہے اور حجر بھی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ پر ایک بات میں مزید عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں تاکہ ایک ایک حصے کی ڈیٹیل تھوڑی ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خانہ کعبہ پسند تھا وہ یہی تھا کہ وہ حتیم کا حصہ اندر آئے، پیسہ جمع کر کے دوبارہ کنسٹرکشن کی جائے اور اس دیوار کو کھینچ کر آگے تک لے جایا جائے، اس دیوار کو آگے تک لے جا کر جہاں تک اس کی حدود ہے اس کو بند کیا جائے، اور خانہ کعبہ کے دروازے کو اونچا نہ کیا جائے جیسے آج اونچا ہے، بلکہ اس کو نیچا کیا جائے اور بالکل زمین کے ساتھ ملا دیا جائے، جیسے میرے اور آپ کے گھر میں ہم انٹرنس ہوتا ہے ڈائریکٹ ہم داخل ہو جاتے ہیں، سیڑھی یا کوئی سٹیپ ہمیں چڑھنا نہیں پڑتا۔ اور اس کے پیچھے یعنی ادھر سے ایک دروازہ اور بالکل اس کے بیک پر بھی ایک دروازہ، اور وہ کھلا ہو تاکہ ہر بندہ اس میں جائے، کسی بادشاہ، ملک اور کسی فرعون کی کوئی بادشاہی وہاں پر نہ ہو۔ اللہ کا گھر ہے، جس طرح طواف سب کر رہے ہیں تو جائیں بھی سب اور آئیں بھی سب۔ یہ نبی پاک کی خواہش تھی۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے
کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پر مکمل کنٹرول کر لیا اور سن 8 ہجری میں خانہ کعبہ مکہ پورا فتح ہو گیا تھا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں سیدہ عائشہ سے یہ جملے کہے تھے کہ عائشہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ تیری قوم یعنی قریش نے یہ جو آدھا حصہ چھوڑ دیا ہے حتیم کا، میں اس کو پورا مکمل کروں، خانہ کعبہ کی عمارت کو دوبارہ ڈیمولش کروں اور دوبارہ اس کو اچھی طریقے سے بناؤں، اور یہ جو حتیم کا حصہ جو مینشن کیا گیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا ہے، تو واقعی میں اس کو مکمل دیوار لے کر اس پر روف ڈال کر اس کو کور کر لیا جائے۔ تو ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ، ایک تو آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور آپ کا ہر کام شریعت بھی ہے، اور پھر گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، زمینی حقائق یہ ہے کہ آپ نے تو اس علاقے کو فتح بھی کر لیا ہے، اب آپ کی حکومت بھی ہے، تو ایسا آپ کیجئے کہ اس کو ڈیمولش کر دیں، اس کو گرا دیں اور اپنی مطلب سے بنا دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں نہیں بناؤں گا، اس لیے کہ تیری قوم کا نیا نیا اسلام لانا اور لوگوں کا نیا نیا مسلمان ہونا میری نظر کے اندر موجود ہے، اگر میں اس کو گرا کر دوبارہ بناؤں تو یہ رسم بن جائے گی، ہر بادشاہ آئے گا اس کو گرائے گا اور بنائے گا، اور اس سے لوگوں کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ تو حضور سید عالم نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ وہاں تک ہو اور حتیم نہ ہو، بلکہ وہاں تک پوری 4 دیواری ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں کہنے کا؟ یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی کام کرنے سے مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہوتا ہو، اس کو شریعت میں کہتے ہیں سد ذرائع، اصول فقہ کے اندر، جس کام سے مسلمانوں میں کرنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہو تو اس کام کو نہ کرنا بہتر ہے۔ اس لیے دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ساری طاقت، اختیار، سب کچھ تھا، لیکن لوگوں میں ایک تشدد ہے کہ حضرت عثمان غنی کا گنبد گرا دیا آپ نے، حضرت زہرا پاک کا گنبد گرا دیا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ معراج النبی 3 پارٹ کے اندر ہے۔ ایک اسرا، جب ہم نے مکمل طور پر مسجد حرام کو سمجھ لیا تو حضور اس حتیم کے اندر سو رہے تھے۔ یہ جو حتیم ہے اس کو حتیم بھی کہتے ہیں اور اس کو ہجر بھی کہتے ہیں۔ بعض احادیث میں آیا کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، آپ لاہور سے یا کہیں سے سفر کر کے آئیں تو آپ کا ایک دوست پوچھے کہاں سے گئے تھے آپ، تو آپ کسی سے کہیں گے جلدی سے میں 10 بجے گھر سے نکلا تھا۔ کبھی کوئی پوچھے گا کہاں سے گئے تھے تو آپ نے کہا میں کراچی ایئرپورٹ سے گیا تھا۔ اب کراچی ایئرپورٹ سے جانا یہ گھر سے جانا یہ کوئی الگ بات نہیں ہے۔ بندہ کبھی اپنے سفر کو ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے، کبھی اجمال سے بیان کرتا ہے، کبھی اس سفر کا ایک حصہ بیان کرتا ہے، اس کو تضاد نہیں کہا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا حضور آپ کو معراج کہاں سے ہوئی، فرمایا میں حتیم میں سو رہا تھا۔ ایک روایت میں آیا کہ میں حجر کے اندر تھا، اس میں تو کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ حجر اور حتیم ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ ایک بات، ایک روایت میں کہ میں مسجد الحرام کے اندر موجود تھا۔ تو یہ 3 قسم کی روایات آتی ہیں، تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں جو گھبراہٹ پیدا کی جاتی ہے، اس لیے کہ حتیم اور حجر ایک ہی مقام کے ایک ہی پلیس کے 2 نام ہیں۔ ایک بات تو کسی حدیث میں اگر حجر آ گیا تو کوئی کہے گا جناب پر تو حجر لکھا ہوا، آپ کہہ رہے تھے حتیم سے چلے گئے، تو اس میں کوئی نہیں، اس میں ہم تطبیق کر سکتے ہیں، تطبیق ہے، اس لیے کہ وہ ایک ہی جگہ کے 2 نام تھے۔ اگر حدیث میں یہ آیا کہ میں مسجد الحرام کے اندر تھا، میں حرم کے اندر تھا، تو وہاں سے بھی کوئی حرج کی بات، یا یہ کہنا کہ میں ام ہانی کے گھر تھا تو یہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ سید ام ہانی کا گھر جو ہے وہ بالکل مطاف کے اندر تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانے کی پوزیشن کو مختلف لوگ مختلف وقتوں میں ملتے رہے، تو کبھی آپ نے اس حصے کو بیان کیا، کبھی اس حصے کو بیان کیا، کبھی اس حصے کو بیان کیا۔ تو یہ سفر دیکھیے 3 حصوں میں۔ پہلا سفر ہے اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کو چلنے کو، کیونکہ یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم اپنے نبی پاک کو محبوب کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد الحرام سے مراد، توجہ کیجئے جو میں نے ڈیٹیل بتائی، یہاں سے حضور گئے ہیں مسجد اقصی تک، مسجد اقصی یعنی فلسطین، اس تک کا سفر کو مینشن کیا ہے قرآن نے واضح طور پر نام لے کر، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس لیے یہ اس کو کہتے ہیں سفر اسرا۔ یہ زمین پر ہوا ہے، کیونکہ اسرا عربی زبان میں زمین پر رات کے وقت پیدل چلنے کو کہا جاتا ہے۔ آگے میں عرض کروں گا ابھی آپ سے، غور کیجئے گا، اس کو ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے تاکہ ڈیٹیل آپ کے ذہن میں آ جائے۔ تو یہ ایک پارٹ یہاں پر معراج کا مکمل ہو گیا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، واضح طور پر ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کیونکہ یہ جسمانی معراج ہے اور حضور سید عالم یہاں تک گئے ہیں، یہاں تک کہ معراج قطعی الثبوت ہے، اس کا انکار بندے کو، اس کو منع کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کا انکار کرنا،
علم عقائد کے تمام علماء متکلمین لکھتے ہیں کہ وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ بات واضح طور پر کھل کر قرآن نے آیت محکم میں بیان کر دی ہے۔ دوسرا سٹیج جو یہاں پر پھر حضور علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی نماز پڑھائی، اس پر 50 سے زیادہ حدیثیں صحیح موجود ہیں۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، نسائی شریف کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، جامع مستدرک میں موجود ہے۔ یہ میں سورسز آپ کو بتا رہا ہوں جو حدیث میں آیا ہے، اور حدیث اور قرآن کو دونوں کو لے کر مسلمان چلتے ہیں، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ سمری بیان کرتا ہے، اجمال بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر کر دی جاتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر انبیاء جمع ہوئے، تمام اپنی قبروں سے آئے، کہاں پر آئے؟ مسجد اقصیٰ کے اندر، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھائی۔ ایک سوال کا جواب دے کر میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ڈیٹیل ہے، لیکن میں صرف سوالن جواباً آہستہ آہستہ، سارے موضوع کو آپ جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں بھی، الحمدللہ تعالیٰ عاشق ہیں، زمانے سے آپ معراج النبی کو پڑھتے ہیں، لیکن جو ضروری باتیں ہیں اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ حضور سید عالم سے پوچھا گیا، حضور مسجد اقصیٰ کب بنی ہے؟ یہ ذرا غور کیجئے گا، مسجد اقصیٰ کب بنی ہے؟ حضور نے فرمایا مسجد حرام بننے کے 40 سال بعد۔ مسجد اقصیٰ کب بنائی گئی؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ مسجد الحرام کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ بنا دی گئی۔ یہاں پر بعض لوگ بڑے جلد بازی سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ اس کی بنیاد تو حضرت فاروق اعظم نے رکھی تھی، اور مسجد الحرام تو حضرت ابراہیم نے بنائی تھی، تو لہٰذا اتنا بڑا گیپ موجود ہے 40 سال کیسے؟ تو میں نے کہا جنہوں نے لکھا ہے ان کو بھی یہ بات پتہ تھی، اور جناب رسول اللہ کی حدیث کو جنہوں نے تشریح کے ساتھ سمجھایا ان کو بھی پتہ تھا۔ یہ جو آپ کوئی نئی بات نہیں لا رہے ہیں کہ موجودہ مسجد اقصیٰ اور ہیکل سلیمانی کو، اس کو احاطہ اور سراؤنڈنگ میں بند کیا تھا حضرت فاروق اعظم نے، اس کی باقاعدہ کنسٹرکشن کی تھی فاروق اعظم نے، تو حضرت مسجد حرام جو مکہ کے اندر ہے اس کو بنایا حضرت ابراہیم نے، یہ تو 4-5 ہزار سال کا فرق موجود ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مسجد اقصیٰ کی تعمیر جو ہے وہ مسجد الحرام سے 40 سال بعد کی گئی ہے؟ تو میں نے کہا یہ اتنا نوینتا والا سوال نہیں ہے، جنہوں نے حدیثیں لکھی ان کو بھی پتا تھا، یہ تاریخیں آج کی نہیں پہلے کی ہے۔ اس کا جواب آسان سا یہ ہے کہ مسجد الحرام کو سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا تھا۔ سیرت ابن ہشام میں صحیح سند سے موجود ہے کہ مسجد الحرام کو سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا تھا، اور ٹھیک اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو بھی حضرت آدم نے بنایا تھا۔ ایک قول اس کے اندر یہ موجود ہے تطبیق کا۔ دوسری بات اس کے اندر یہ آتی ہے کہ سرکار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، مسجد حرام کو بنایا، اور یہ اس وقت بنایا تھا جب آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ ادھر حضرت اسحاق کے گھر جو ہے وہ حضرت یعقوب پیدا ہو چکے تھے۔ تو یہ بھی قول موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر مسجد الحرام کی تعمیر کی تھی، ٹھیک اسی کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کہ جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل انہی کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اسرائیل، اسرا معنی عبد، یہ سریانی زبان ہے جو یہودی بولتے ہیں، اسرا معنی عبد، ایل معنی اللہ، جس کو عربی میں ہم اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو معنی ہو جائے گا عبداللہ۔ تو یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام والد ہیں حضرت یوسف کے، اور بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر مکہ کے اندر مسجد الحرام کو بنایا تھا، اور یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کو بنایا تھا۔ تو تطبیق کی روایات موجود ہیں، الجھانے کی بجائے جو صحیح راستہ امت نے لیا ہے ان 2 باتوں کا اس کو لیا جائے، نہ کہ ادھر ادھر کے شاخانے منائے جائیں۔ ہوتا کیا ہے ذرا غور کیجئے، یہاں لفظ موجود ہے مسجد اقصیٰ۔ اقصیٰ عربی زبان میں اس انداز میں بھی ذرا تقریر کو ذرا سن لیجئے ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ غامدی آپ کو بعد میں پریشان نہ کرے۔ تو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، اقصیٰ عربی زبان کے اندر بہت دور کے معنی میں آتا ہے۔
اقصا دور، فار، الاقصا بہت دور، یہ اس کا لٹرلی اور لغوی معنی ہے۔ بعض لوگ کرتے کیا ہیں، میں کیونکہ خواص کے ساتھ پھر عوام کی تقریر بھی جوڑتا ہوں، معنی یہ کرتے ہیں کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصا تک گئے، یعنی بہت دور ایک مسجد تھی وہاں گئے۔ میں نے کہا یہ تو ہوا اس کا لغوی معنی، لیکن کوئی بھی بات جب کسی زبان کی لغت میں آتی ہے تو اہل زبان لغت کے ساتھ ساتھ اپنی ایک ٹرمز رکھتے ہیں، اپنی ایک اصطلاح رکھتے ہیں۔ اصطلاح تو تاریخ اسلام کی اصطلاح کے اندر مسجد اقصا کا ترجمہ دور کی مسجد نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ اسلام کی تاریخ، تہذیب، بول چال میں جب ہم مسجد اقصا کہتے ہیں تو جس طرح مسجد حبیبیہ محبت کرنے والوں کی مسجد، تو یہ معنی کیا جائے گا، چپ ہو جائیں تھوڑا، یہ معنی کیا جائے گا، یا یہ معنی کیا جائے گا جو ہمارے کراچی میں اگر آپ کسی سے پوچھے مسجد حبیبیہ کہاں پر ہے تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ دوراجی علاقے کے اندر دوراجی کمیونٹی جہاں بستی ہے وہاں پر ایک مسجد موجود ہے، اور جمال نور ہاسپٹل کے سامنے ہے، سیلانی چوک کے ساتھ ہے، وہ مسجد ہے۔ تو ایک تو یہ نام کے ساتھ اس مسجد کا نام ہے، ایک ہے حبیبیہ کا لٹرلی معنی۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب محبوبوں کی مسجد، چاہی ہوئی مسجد، تو اس دیوانے کا کیا علاج کریں گے آپ؟ ساری مسجدیں چاہی ہوئی ہیں، ہر مسجد حبیبیہ ہوتی ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ ہر مسجد حبیبیہ ہوتی ہے، لیکن جب اس کو متعین کر دیا ہے منقول عرفی جس کو ہم منطق میں کہتے ہیں، تو لہٰذا مسجد اقصا کا یہ معنی کرنا کہ دور والی مسجد ٹھیک ہے، لیکن یہ معنی لٹرلی لغوی ہے۔ اسلام کے بول چال میں جب ہم مسجد اقصا کرتے ہیں تو اس سے مراد دور کی مسجد نہیں، ورنہ تو حبیبیہ سے جو 1 کلومیٹر دور ہے وہ بھی مسجد اقصا ہو گئی، ادھر آئی وہ بھی مسجد اقصا ہو گئی، وہ آئی وہ بھی تو پھر آپ کس کو متعین کریں گے؟ تو اسلام کے بول چال میں، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اسلام کے بول چال میں، اسلام کی تاریخ میں، اسلامی لب و لہجے میں جب ہم مسجد الحرام کا معنی کرتے ہیں، یوں تو ہر مسجد مسجد الحرام ہے، عزت والی مسجد ہے، لیکن جب ہمارے اسلامی بول چال میں جب ہم مسجد الحرام کہتے ہیں اس سے عام مسجد مراد نہیں رہتے، مکہ شریف والی مسجد مراد لیتے ہیں۔ تو مسجد اقصا جب بول چال میں اسلامی لب و لہجے میں جب بولتے ہیں ہم تو اس سے مراد کوئی دور والی مسجد مراد نہیں لیتے، بلکہ موجودہ فلسطین کے اندر جو قبلہ اول ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ یہ غلط فہمی کیوں پڑ رہی تھی، میں نے اس کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلیے، سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ؟ کیونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلم عقیدہ ہے، خواہ مخواہ اس کے اندر شک پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو سوالات آج اگر غلام پرویز یا جاوید غامدی جیسے مغرب کے ایجنٹ بیان کریں تو ان کے سوالات کے جوابات 14 صدیوں سے دیے جا چکے ہیں، اور جو سوال کھڑا کیا جا رہا ہے وہ انڈرسٹوڈ تھا، وہ پہلے ہو چکا ہے کہ مسجد اقصا تب بنی ہے تو جناب حضور تو یہ بات تو ساری تھی، اور یہ اقوال تو موجود ہے نا کہ مسجد اقصا کو حضرت آدم نے بنایا ہے اور 40 سال کے بعد بنایا، تو آپ اس قول کے بجائے اس قول کو لے کر امت میں اجماع کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے؟ تو 3 مرحلے معراج شریف کے ہیں، یعنی کہاں سے کہاں تک؟ مکہ شریف سے لے کر قبلہ اول فلسطین تک۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو آپ نے انبیاء کرام کی نماز پڑھائی، صحیح احادیث میں موجود ہے، اور جہاں میرے بزرگوں دوستوں صحیح سند کے ساتھ اونچے درجے کی احادیث آ جائے اور وہ ثابت ہو جائے اپنے سارے سورس اور نیریٹو میں کہ جناب یہ حضور کا فرمان ہے، تو وہاں عقل کو چلانے کی بجائے اس بات کو قبول کرنا چاہیے۔ عقل اگر اس کی مخالفت میں آئے تو پھر اس میں معاملے میں ڈیٹیل میں جا کے سمجھنا چاہیے تاکہ عقل کا سوال وہاں پر کھڑا نہ ہو جائے۔ اگر صرف معراج کی رات میں مسجد اقصا والی حدیث کو چھوڑیں گے تو پھر تو اس بارے میں ساری حدیثوں کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ جن حدیثوں کو آپ قبول کر رہے ہیں، جس سورس اور جس ایتھنٹکسٹی سے وہ بات آپ حدیث کہہ رہے ہیں، تو اسی ذریعے اسی رسوخ سے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ سرکار نے مسجد اقصا کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام کی نماز پڑھائی ہے۔ تو میں صرف اہل علم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ جو شروع ہوا جس کو معراج کہتے ہیں، معراج عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں، یہ بھی ذرا آپ سمجھ لیں، یہ اس میں آلہ ہے، جیسے ٹولز ہوتے ہیں نا، ٹولز آلہ جس سے بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو کوئی بھی آلہ، تو اس میں آلہ، تو اس میں آلہ کا وزن عربی گرامر صرف کے اندر معراج مفعال کے وزن پر آتا ہے۔ اس کا معنی ہے سیڑھی، اوپر چڑھنا۔ سیڑھی سے افادیت کیا مطلب ہے؟ سیڑھی کا مطلب تو لٹرلی معنی معراج کا ہو گیا سیڑھی، لیکن اس کی معنویت کیا ہے؟ اونچا اور بلند ہونا۔ تو بلند ہونے والا سفر
اسرا رات کو چلنا، وہ کہاں سے کہاں تک ہوا؟ مسجد حرام سے قبلہ اول فلسطین تک. اس کے بعد معراج ہے، وہ وہاں سے کہاں تک ہوئی؟ سدرۃ المنتہا تک، 7 آسمانوں تک. اور یہ صحیح حدیثوں میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی شریف میں، یعنی میرے دوستو بزرگوں، امت کے ذخیرے میں 50 سے زیادہ صحیح روایات ایسی موجود ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا، اور 42 سے زیادہ صحابہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ بور مت ہوئیے گا، کیونکہ جو آپ نہیں سننا چاہتے وہ دنیا سننا چاہتی ہے. تو پہلے میں ان کو ذرا کلیئر کر دوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. اس لیے کہ سوشل میڈیا پر یہ تمام چیزیں ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا ایک سمندر کی طرح ہے. سمندر جہاں جوش میں جب آتا ہے تو سمندر کی تہہ سے ہیرے جواہرات کو نکال کر کنارے پر پھینکتا ہے، وہاں وہ پرانی گندگیوں کو بھی نکال کر پھینکتا ہے. تو سوشل میڈیا کے اندر پرانے وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، یا نصرانی ہیں، یا مستشرقین ہیں، تو کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کے آگے وہ کلپ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ہمارے سے لوگ تقاضا کرتے ہیں آپ صرف معراج کا قصہ سنائیے. تو میں نے کہا میں کیسے سناؤں گا، لیکن جو معراج کے مقابلے پر جو شک پھیلایا جا رہا ہے، تو آپ بھی حضور کی امتی ہیں اور دین کے دائی ہیں، اس مسئلے کو صحیح سمجھ کر معاشرے میں حضور کی عظمت کے مقابلے میں جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے اس کو صاف کرنے اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ بھی کردار ادا کریں. اس میں بور مت ہوئیے گا کہ ہمارے مطلب کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ کس کے مطلب کی بات؟ سرکار کی شان کی بات ہو رہی ہے. ایک میرے پاس بندہ آیا، آپ سیدہ زہرا، ہمارے لوگوں کا مزاج آپ دیکھیں، کم علمی دیکھیں، یہ کوئی غیر ضروری بات نہیں ہو رہی ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے یہ چیزوں کا آپ کو سامنا نہیں پڑا، ورنہ ٹیلی ویژن پر آپ کو نئے نیت اسلامی اسکالرز جو ملتے ہیں وہ ایک چٹکی بھر کے چلے جاتے ہیں، اور جو زندگی بھر آپ نے اپنے باپ دادا سے نظریہ سنا سچا، وہ شک کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لکڑی تو بڑی مضبوط تھی لیکن دمک لگ گیا، اور آہستہ آہستہ اس کو کھا جاتا ہے. میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا یوم کر رہا تھا، تو اس میں نے صحیح حدیث جمع کی، تو ایک بندہ میرے گلے میں اٹک گیا ہماری مسجد کا نماز. لکڑہارے کا واقعہ آپ نے نہیں سنا ہے. میں نے کہا من گڑت واقعہ میں کیوں سناؤں؟ بات سمجھ رہے؟ تو اپنی علمی سطح بلند کرنی چاہیے. اور جو آپ قصہ سننا چاہ رہے ہیں وہ تو میرے لیے تقریر بہت آسان ہے، میں اس وقت بخاری شریف کھولتا ہوں، پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. لیکن کچھ اخلاقی اور نظریاتی ذمہ داری ہوتی. وہ میرے سے ابھی بھی ناراض ہے، کہتے ہیں آپ نے لکڑہارے والا قصہ نہیں سنا ہے. میں نے کہا آپ کتاب ڈھونڈ کر لے کر آ کر مجھے مطمئن کر دیجئے، میں خود سنا دوں گا، جمعے کے خطبے میں سنا دوں گا. تو ایسا مطالبہ نہ کریں، اپنی مرضی سے کسی چیز کو اگر قبول کریں تو خیر آگے چلیں. تو ایک ہم نے 40 سال والی بات آپ سے کی، اس کو ذرا یاد رکھیں. ایک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلہ اول فلسطین پہنچے، عام ٹائم میں، عام زبان میں، عام طریقوں سے مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر 3 مہینے لگتا تھا، تیز گھوڑوں پر یا اونٹ پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں وہاں براق پر بیٹھ کر پہنچے اللہ کے فضل سے. اور حضور سید عالم فرماتے ہیں، توجہ کیجئے، یہاں تک کہ پیریڈ کو تھوڑا میں کھول دوں. سرکار فرماتے ہیں میں مسجد حرام کے اندر سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، تو جبریل میرے پاس آئے. فنزل جبریل، یہ بخاری مسلم میں ہے. وخرج صدری، جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا. یہ حلقوم، ذرا خاموشی سے سنتے رہے، یہ حلقوم یعنی یہ سانس لینے کی جو آخری جگہ ہے، حلق کا یہ حصہ، حلقوم سے لے کر ناف تک، حضور کہتے ہیں میرے سینے کو چیرا گیا اور اس سے میرے قلب کو نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. یہ اسلامی نظریات ہیں. کہتے یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کیسے ہوگا، پھر جنت کیسے ہوں گے، پھر فرشتے کیسے ہوں گے، پھر اللہ کیسا ہوگا، پھر ایک کیسا ہوگا، معاذ اللہ. تو یہ آپ کیا دروازہ کھول رہے ہیں؟ یہ صحیح احادیث کے اندر ان چیزوں کا ذکر موجود ہے. ان چیزوں کا انکار اگر کوئی کر رہا ہے، پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ حدیثوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کہنے کہ کرتے. تو میں نے کہا پھر ماننا پڑے گا. اور نہیں کرتے تو پھر معراج پر آپ سے بات نہیں کریں گے، حجت حدیث پر پہلے بات کریں گے. یہ بڑی چالاکی کی جاتی ہے. کسی بھی واقعے کو جو اس شریعت سے ثابت ہے اس کا انکار کر دیا جاتا ہے. جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ قانونی طور پر حدیث کو حجت مانتے ہیں، کہتے ہاں. تو میں نے کہا پھر اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ حدیث میں تو آیا ہے. اور اگر نہیں مانتے تو پھر آپ معراج پر ہم سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ ہم سے بات کریں حدیث کے حجت ہونے پر، کہ رسول اللہ کا قول حجت. آپ میرا کہنا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اصول پر بات کریں. جب رسول اللہ کی حدیث حجت ثابت ہو جائے گی تو اس سے آنے والے ساری چیزوں کو تسلیم کرنا پڑے گا.
یہ نہیں کہ آپ حدیث میں سے کوئی ایک جز اٹھا کر کہیں یہ کیسے ہو گیا، 40 سال والی بات کیسی ہو گئی، مسجد اقصی میں نمازیں کیسی ہو گئی، آپ حدیث کو مانتے ہیں؟ اگر کہا ہاں مانتا ہوں، پھر ہم اس سے تسلی سے پوچھیں کہ میرے بھائی آپ کے نزدیک حدیث کو ماننے کے اصول کیا ہے، وہی اصول وہی پرنسپل سے اگر اسی قانون سے اس کو ہم ثابت کر دیں، کیونکہ آپ بھی تو رسول اللہ کے کسی نہ کسی فرمان کو مانتے ہوں گے نا، تو اس کو مانتے ہیں کس طرح ہیں آپ؟ کہتے ہیں اس کے راوی صحیح ہو، میں نے کہا لکھ کر دے دے، وہ ان کتابوں میں نے کہا لکھ کر دے دیں، وہ ان چیز کے خلاف نہ لکھ کر دے دے، میں نے کہا جب آپ کیونکہ آپ نے بھی تو کسی نہ کسی حدیث کو تسلیم کیا ہے، کھل کے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حدیث کو مانتا کو ثابت کرتے ہیں، تو لہٰذا کیوں لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں؟ نئے نرالے لوگ جناب جو ہے وہ آج کل مائک لگا کر سوشل میڈیا پر نوجوان لڑکے تقریریں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تقریر کرنا منع نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے دین کے مسلمات کو ہیٹ کرتے ہیں، اور عام عوام پڑھنا پڑھانا تو کچھ ہوتا نہیں ہے، 5 منٹ کے لیے وہ فارغ بیٹھا ہے تو پارکنگ کے اندر بیٹھا ہے یا ویٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے تو موبائل دیکھ رہا ہے، اس میں وہ تھوڑی سی لذت لیتا ہے، آگے بڑھا دیتا ہے، لیکن لذت تو لے لیا لیکن وہ نقطہ اس کے دماغ میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو پورے معاشرے میں فیمس کرنے کے لیے ہر ایک سے اعتراض کرتا ہے، اچھا اگر معراج ہوئی ہے تو یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ تو جو معراج کی تقریر کر رہا تھا کہ وہ کیا ہے روڈ پر کوئی چنے بیچ رہا تھا، کوئی فروٹ بیچ رہا تھا، کیا وہ عالم نہیں تھا؟ اس کو نہیں پتا کہ کیا ہے؟ اور یہ اعتراض تو مسلمات کو چھیڑنا صرف اپنے آپ کو فیمس کرنا ہوتا ہے، اپنی ریٹنگ بڑھانا ہوتا ہے، اپنے لائکس بڑھانا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے وہاں کوئی قانون تو ہے نہیں کہ کیسی بولی بولی جائے گی اور کس کو روکا جائے گا۔ توجہ ہے، ان 15 دنوں میں سوشل میڈیا پر معراج النبی کے خلاف اتنی غلط مہم چل رہی ہے اور اتنا شک بیان کیا جا رہا ہے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ سن رہے ہیں، تو دل جم کر آپ اپنے عقیدوں کی حفاظت کیجئے، کیونکہ یہی سوال آپ کے بچے بھی آزاد ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یہی سوال وہ آپ سے کریں گے، تو کم سے کم آپ پہلے اپنی بنیادوں کو سمجھ کر جس طرح آپ کے باپ داداؤں نے آپ کے عقیدے کو صحیح طریقے سے آپ تک پہنچایا ہے، اس طرح آپ اپنے دوست بھائی رشتہ دار اور بچوں کی ایمانوں کو بچائیے۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی کے اندر موجود تھا، مسجد الحرام کے اندر موجود تھا، تو میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے میرے سینے کو شق کیا اور میرے دل کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ ایک روایت سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں، لیکن اس کو قبول کرنے میں حرج نہیں ہے، اصول حدیث کے قانون کے تحت حضور فرماتے ہیں اس میں 2 آنکھیں تھیں میرے دل میں جو دیکھتی تھیں، توجہ سن لی، اور جو 2 کان تھے سنتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پہلے آپ نبی کو نبی مانتے ہیں یا عام آدمی کی طرح مانتے ہیں؟ کہنے کا اعلیٰ مانتے ہیں، تو میں نے کہا پھر اس بات کو قبول کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پہلے آپ درجے طے کریں نا کہ یہ عام بندے کے لیے تھوڑی بات ہو رہی ہے میرے بھائی، یہ میرے اور آپ کی بات تھوڑی، یہ اس کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جس کے دل پر خدا وحی اتارتا ہے، یہ عام بندے کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، اس سے ہوتی ہے جو رب کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنتا ہے، جس کی پاور خدا نے اتنی بنائی ہے کہ جو خدا سے ہم کلام ہو جائے اور وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لے اجالے میں بھی دیکھ لے۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، ذوق میں سبحان اللہ کہیے لیکن اصول کو آپ ذرا سمجھیے۔ یہ بات کرنا کہ آپ نے دل کی بات کی ہے، میں نے کہا یہ کسی عام آدمی کی بات ہوتی تو اور مسئلہ ہے، یہ جس شخصیت کی بات ہے، دل میں کان اور آنکھیں ہونا تو بہت بات کی بات ہے، سب سے بڑی بات کہ ایک انسان کا رابطہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہو جانا اور خدا کی قدرت تنہائی میں اس سے سرگوشی کرے اور اللہ کا فرشتہ اس کے بعد آئے، یہ تو دل میں آنکھ اور کان سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب ان کو نبی مان لیتا ہے تو یہ کرامات ان کے لیے ماننا کیسے محال ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ آپ آگے چلیے، حضور سید عالم فرماتے میرے بچوں سنیے، کیونکہ حضور ہے انسان لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ آپ کے پسینے میں بدبو نہیں تھی، یہ اجماعی مسئلہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ آپ کے پسینے میں بدبو نہیں تھی، بدبو نہیں، خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں، حضرت انس بن مالک سے ایک روایت ملتی ہے، فرمایا جس دن سے حضور معراج سے آئے وہ خوشبو اتنی معطر تھی، یعنی حضور پیدا ہوئے تو آپ کا بدن مشکبار تھا، جب تک معراج نہ ہوئی آپ کا پسینہ بھی مشکبار تھا،
لیکن کہتے ہیں کہ جب معراج سے آئے اور رب کا دیدار کر کے آئے تو بدن میں وہ کرامات ایسی تھی کہ یہ کرامات کے گلی سے گزر جائے نا، گزرے ہوئے ٹائم ہو جائے تو صحابہ سونگ کر پہنچ جاتے تھے کہ حضور کہاں پر ہے۔ یہ ساری کرامات، یہ ساری۔ اب آپ دیکھیے نا، جب قرآن موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری اور اس سے 12 چشمے نکل گئے، تو پتھر پر لاٹھی مارنے سے کبھی چشمے جاری ہوتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے، ہوتے ہیں؟ لیکن وہ بندہ کر رہا ہے جس کی اتھارٹی یہ ہے۔ جب ان کو نبی مانا تو قرآن نے یہ بھی ذکر کر دیا، توجہ ہے، سلیمان علیہ السلام وہ جہاں حکم دیتے تھے ہوا وہاں چلتی تھی، ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب نبی مانا تو جب وہ عام سطح کے لوگ نہیں رہے، خاص ہوئے، تو قرآن نے ان چیزوں کو ان کے لیے ذکر کیا ہے۔ تو جب نبی مان لیا ہے تو پھر یہ کرامات، یہ اعزاز، یہ شرف، یہ مقام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں، 40 سال کے بعد اپنے والد گرامی کی خبر ان کے پاس آتی ہے تقریباً، اور والد صاحب ان کی یاد میں رو 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 کے آنکھیں کم ہو گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، آپ حدیث کی بات، حدیث کو نہیں مانتے تو معجزے کو ہم نہیں مانتے۔ ہم نے کہا کہ قرآن کو تو مانیں گے۔ رہا عیسائی، اس سے ہمیں بحث ہی نہیں کرنی ہے، اس کو دوسرے طریقے سے ہم پکڑیں گے، اس کی بائبل سے پکڑیں گے، اس کو ادھر چھوڑیں۔ لیکن آپ سے ہم جو بات کرنا چاہتے، کیونکہ ہے یہ بڑا عظمت والا موضوع، یہ ہضم کسی سے نہیں ہوگا۔ میں اس پر قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، میرے دوستو بزرگوں سنیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر، چہرے حاضر رکھیے، غور سے سنیے، صرف ایک دینی درد ہے جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60، اس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ حبیب، ہم نے معراج کی، کوئی آیت معراج سے متعلق ہے؟ اکثر مفسر کے قول، حبیب ہم نے آپ کو معراج کرائی اس لیے، اور یہ ساری عجیب و غریب شانیں کو ساتھ آپ کو سجایا اس لیے، الا فتنۃ للناس، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں گے آپ کی شانوں کے ذریعے، کہ جو ہمیں قادر مطلق مانتا ہے، ہمیں رب مانتا ہے، ہمیں ہر شے پر قادر مانتا ہے، ہمیں علی کل شیء قدیر مانتا ہے، تو پھر ہم تیرے دل کو اگر ایسا بنا دیں تو وہ انکار کیسے کر سکتا ہے؟ ہم تجھے یہ طاقت دے دیں تو وہ انکار کیسے کر سکتا ہے؟ ہم رات کے تھوڑے سے حصے میں تجھے آسمانوں کی سیر کرا کر آ جائے، انکار کیسے کر سکتا ہے؟ صرف دعویٰ ہی کرو گے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے میرے بارے میں اور ٹھیک کرتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، فرمایا اس دعوے کا میں امتحان لوں گا کہ وہ دل سے سچا بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ مولا امتحان کیسے ہوگا؟ فرمایا تیرے واقعہ معراج ان کے سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ معراج کی رات میں اتنے عجیب اور غریب اور کرامتی بات ہوئی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے، اور رب کہتا ہے یہ سب نے میں نے دیا ہے۔ فرمایا الا فتنۃ للناس، تیری ذات کے کمالات کو میں لوگوں کے لیے آزمائش بناؤں گا۔ جو عقل سے سوچے گا وہ کافر بو جہل ہو جائے گا، اور جو قرآن کے نظریے اور رب کی قدرت کے تناظر میں دیکھے گا وہ ابو بکر ہو جائے گا۔ یہ تو قرآن کہہ چکا ہے میرے دوست۔ آج اگر غلام پرویز وغیرہ یہ اس قسم کے لوگ اٹھ کر حدیثوں کا انکار کر دیں، ہم نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، قرآن پہلے کہہ چکا ہے الا فتنۃ للناس۔ اس لفظ پر غور کریں، کاش میری زبان میں تاثیر ہو، یہ بات میں آپ کے دل میں اتار سکوں کہ کتنی بڑی بات قرآن نے کی ہے کہ الا فتنۃ للناس۔ حبیب تیری شان کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ آزمائش سے مراد کہ ہر بندہ نہیں قبول کر پائے گا۔ دل کیسے شک ہو گیا، سینہ کیسے شک ہو گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے چلے گئے، انبیاء قبروں سے کیسے آ گئے، آسمان تو کوئی مضبوط چیز نہیں ہے، تو وہ تو جناب بالکل ہوا کے مانند ہے، اس پر کھڑا ہونا کیسا ہے، آسمان کے دروازے کیسے ہیں۔ اب یہ جتنی گویا کہ ذہنی خرافات وہ لا رہا ہے، رب نے کہا الا فتنۃ للناس۔ یہ بات جو مسلمان ہیں، مسلمان وہ ہے جو رب کے لیے سب چیز کو مانتا ہے، تو فرمایا محبوب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رب کے لیے سب چیز کو مانتا ہے، تو اسی رب نے اس رات کو آپ کی شانیں دی ہے، اور یہ شانیں جب پڑھ کے سنائی جائیں گی تو دل اگر بے چین ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو فرمایا اس لیے تو ہم نے کہا تھا ہم تیری شانوں کے ذریعے لوگوں کے ایمان کا امتحان لیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیے۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ جب میرا دل سینہ شق کیا گیا، حلق سے لے کر ناف تک خون کا ایک قطرہ ظاہر نہیں ہوا،
طائف میں جب پتھر مارے ان ظالموں نے تو میرے دوستوں بزرگوں بدن سے خون پانی کی طرح بہ رہا تھا، اور یہاں سینہ شک کر دیا گیا نہیں بہا، تو اس پر حضور کی جو پوزیشن ہے، جو حیثیت ہے، جو رسول اللہ کا اسٹیٹس اور مرتبہ ہے، اس کو جاننے والوں نے کہا کہ کہیں پر آپ سے، کیونکہ نبی کے اندر نورانیت فرشتے سے زیادہ زوردار ہوتی ہے، اور نبی کی بشریت عام انسان سے زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے، تو فرمایا جہاں پتھر لگے اور جسم کی چمڑی پھٹی اور خون نکلا وہاں تو بشریت کا ظہور تھا، لیکن معراج کی رات میں جو حرم میں لٹا کر سینے کو شک کیا گیا اور اندر سے دل کو یہ مضبوطی دی گئی تاکہ رب کا جلوہ جب سامنے آئے تو پھر طبیعت میں کوئی اس قسم کا کوئی خرابی لازم نہ آئے، تو اس کے لیے جو یہ کام کیا جا رہا تھا اس میں خون نہیں نکلا، تو اس میں فرشتوں سے زیادہ نورانیت کی طاقت کو شو کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ نبی بشروں میں بھی اعلیٰ بشر ہوتا ہے اور نورانیت اور ملکی صفت میں بھی سب سے زیادہ شان رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور حضور، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ آئیے میں اس کی تطبیق کرتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ میں جب نماز پڑھا ہوں نا تو تم اپنے رکوع اور سجدے کو ٹھیک رکھا کرو، کتاب الصلاۃ بخاری شریف۔ میرے پیچھے جب میں امام بن کر نماز پڑھاؤں، حضور کہتے ہیں، تو اپنے رکوع اور سجدے کو ٹھیک کیا کرو، تم یہ نہ سمجھو کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں، توجہ سے سنتا، تم یہ نہ سمجھو کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں، بلکہ خدا کی قسم میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، مجھ سے تمہارے رکوع سجود پوشیدہ نہیں، رکوع سجود تو سب دیکھتے ہیں، فرمایا مجھ سے تمہارے خشوع خضوع تمہاری دل کی کیفیت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ یہ نبی ہوتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمت نے، توجہ ہے آپ کی، پہلے نبی کو نبی مانیں گے تو معراج سمجھ میں آ جائے گی۔ بندہ پہلے نبی کو لاتا ہی عام لوگوں کی سطح پر، تو پھر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا پہلے آپ عقیدہ نبوت کو دوبارہ پہلے ذہن میں فریش کریں، پہلے اپنا ذہن ریفریش کریں اور ان باتوں کو لے کر آئیں۔ توجہ ہے۔ امام غزالی کا جب مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا، کیونکہ وہ فلاسفر تھے، امام غزالی کی عمر 55 سال تھی، 45 سال وہ فلاسفر رہے، اور فلسفی ان کی بڑی مشہور ہے، امام غزالی کی، الغزالی پوری دنیا مانتی ہے امام رازی کو، الرازی اور غزالی کو۔ آخری 10 سال وہ صوفی ہو گئے تھے، پھر کیمیا سعادت اور یہ تمام کتابیں احیاء العلوم شریف وغیرہ انہوں نے لکھی، یعنی اتنا علم کا ماہر ہونے کے بعد اس نے یہی سمجھا کہ سیدھا راستہ ہے یہی۔ آخری 10 سال، صرف 55 سال عمر پائی ہے، اور ان کے انتقال کو تقریباً 1000 سال ہو گیا ہے، لیکن دنیا آج بھی ان کی سمجھداری کا مطالعہ کر رہی ہے۔ ان سے ایک عقل کا ماہر فلسفی یونانی ان کو ٹکر گیا تھا، اور اس نے کیا کہا، توجہ سے سنیے، اس نے کہا نبی اور عام بندے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ فلسفر، اسلامی فلسفر نبی کو کیسے سمجھا رہا ہے، غور کیجئے، میں قریب لا کر یہ بات کا ایک واقعہ بیان کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ پوچھا نبی بھی انسان ہوتا ہے، عام آدمی بھی انسان ہوتا ہے؟ کہہ لگے ہاں، کہہ لگے نہیں، اس میں خاص کوالٹی اللہ رکھتا ہے، جیسے نابینا کے مقابلے میں بینے کی خاص کوالٹی ملی ہوئی ہے۔ دیکھو جیسے ساری مخلوق کو اللہ نے بیان پیدا کرایا، لیکن پتھر کے مقابلے میں جاندار کو ایک کوالٹی ملی ہے کہ اس میں جان ہے، پتھر میں جان نہیں ہے۔ پھر جاندار میں ایک جانور ہے، کوئی انسان ہے، انسان کو دیگر جانداروں پر فضیلت ہے کہ اس کو عقل اور بولنے کی طاقت ملی ہے۔ تو ہر مخلوق ایک جیسی نہیں، ہر ایک کے اوپر ایک درجہ اللہ نے رکھا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ دیکھو جان تو بندر میں بھی ہے، گائے میں بھی ہے، اور جانوروں میں بھی ہے، جان آپ میں بھی ہے، میرے میں بھی ہے، لیکن ہم اس سے ایک زیادہ صفت رکھتے ہیں، کس میں؟ عقل کی اور بولنے کی، نطق اور عقل۔ اس وجہ سے انسان عام حیوانوں میں جاندار ہونے کے باوجود وہ ان سے ممتاز ہوتا ہے اپنی عقل کی وجہ سے۔ تو پتا چلا ہر مخلوق ایک جیسی نہیں، ایک کے اوپر ایک درجہ خدا رکھتا ہے، اور ہر ایک اوپر والے کو نیچے کے مقابلے میں ایک ایسی شان دے دیتا ہے کہ نیچے والا اس کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ تو جس طرح بے جان جاندار کے مقابلے پر نہیں آ سکتا، جاندار مل کر
انسان کی شان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، اسی طرح انسان انسان ہو کر نبی کی شان کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ یہ لاجیکل طور پر سمجھنے کا طریقہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ بالکل انڈرسٹوڈ چیز، فیکٹ ہے ہمارے سامنے۔ ایک پتھر پڑا ہوا اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دے، لیکن اس کے مقابلے میں جاندار، جیسے پھول کھل رہے ہیں، اس میں جان ہے، آپ ہیں، میں جاندار ہے، تو پھر جو بے جان ہے اس کے اوپر درجہ کس کا ہے؟ جاندار کا۔ توجہ ہے، جاندار کا جذبہ ہے، اور جاندار میں تو کئی چیزیں، جانور، حیوان سب ہیں، اس میں انسان ہے۔ انسان ان سے کیوں ممتاز ہوا، اور انسان عام جانداروں سے کیوں ممتاز ہوا؟ اس لیے کہ اس خدا نے اس کو بولنے کی طاقت دی ہے، نطق اور عقل دی ہے۔ تو جس طرح انسان عام جانداروں سے ممتاز ہو جاتا ہے میرے دوستو، اسی طرح نبی انسان جاندار ہونے کے باوجود جانداروں میں ایک الگ سی شان میں ممتاز ہوتا ہے، تو نبی انسان ہونے کے باوجود اس کو اللہ ایک ایسی شان دیتا ہے کہ جو سارے انسانوں میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ امام غزالی کا یہ جملہ سنیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ نہ پیدا ہو سکے۔ امام غزالی سے ایک دنیا دار فلسفر جو عقل سے کام کرتا تھا، قرآن و سنت کو نہیں، وہ کہتا تھا عقل سے بتاؤ نبی اور آپ انسان میں ڈیفرنس کیا ہے؟ اس نے کہا نبی، امام غزالی نے تو اعلیٰ حضرت نے اولا شریف میں لکھا ہے کہ نبی کو 5 صفتیں ایسی ملتی جو کسی انسان کو نہیں ملتی۔ جس طرح دیکھو عام جانور میں بھی جان ہے اور ہم میں بھی جان ہے، لیکن ہمیں 2 چیزیں ایسی ملی جو اس کو نہیں دی گئی، ایک عقل، ایک بولنے کی طاقت۔ اسی طرح نبی کو عام انسانوں کو مقابلے میں 5 چیزیں ایسی ملتی جو عام انسان کو نہیں ملی۔ امام غزالی نے اس کو کیا سمجھایا، ذرا توجہ کیجیے۔ اس نے کہا دیکھیں، امام غزالی فرماتے ہیں عام انسان کے مقابلے میں انسان نبی کیسے ہوتا ہے؟ کہا ایک روم کا بادشاہ تھا، اس نے پینٹنگ کا امتحان رکھا، اور پینٹنگ کا امتحان رکھا اور کہا جو سب سے اچھی پینٹنگ بنائے گا اس کو فلاں 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 قیمتی انعام دیے جائیں گے۔ جی بلا لیے گئے، ایک ترکی کا بندہ آیا اور ایک چین کا بندہ آیا، دونوں کو ایک ایک دیوار دے دی گئی۔ اس کو کہا آپ نے پینٹنگ اس دیوار پر کرنی ہے، چینی کو کہا آپ کو پینٹنگ اس دیوار پر کرنی ہے، ترکی کو کہا کہ آپ کو پینٹنگ اس دیوار پر کرنی، بیچ میں ڈال دیا پردہ تاکہ یہ جو بنا رہا ہے وہ نہ دیکھ سکے، وہ جو بنا رہا ہے یہ نہ دیکھ سکے۔ کافی دن گزر گئے، پوچھا جاتا تھا بادشاہ کی، امام غزالی لکھ رہے ہیں، اور وہ ان کے شباب کا دور ہے کہ جس میں انہوں نے عقل اور دہریوں کو اسلام سے متاثر کیا تھا، جو عقل کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے۔ کئی دن گزرنے کے بعد جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ لوگوں کا کام مکمل ہو گیا، تو چینیوں نے کہا کہ ہاں ہماری پینٹنگ مکمل ہو گئی۔ ترکیوں سے پوچھا گیا تمہاری مکمل ہو گئی؟ کہنے کہ ہاں مکمل ہو گئی۔ کا پردہ بھی اس سے ہٹا دیں؟ بادشاہ آ کر بیٹھ گئے کرسی پر، کہنے کہ جی ہٹا دیجئے۔ جب پردہ ہٹایا تو بادشاہ نے پہلی پینٹنگ اس دیوار پر چینیوں کی دیکھی، اور جب ترکیوں کی دیکھی تو حیران رہ گیا کہ ہو بہو وہی پینٹنگ ادھر بھی ہوئی ہے، ہو بہو وہی کلر، وہی ڈیزائن، وہ نقش و نگار، وہی چیز، ہر چیز ایک جیسی ہے۔ تو ترکیوں سے بادشاہ نے پوچھا کہ جب پردہ بیچ میں تھا، پہرا تھا، تو تمہیں کیا پتا چلا کہ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ اور تم پردہ تھا تو چینیوں سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ تو چینیوں نے کہا بھائی ہم تو ایک دماغ بنا کر آئے تھے کہ ہم یہ بنائیں گے۔ ترکیوں نے کہا ہم کوئی دماغ بنا کر نہیں آئے تھے۔ تو کہا تم نے کیا؟ کہا انہوں نے دیوار پر اپنے قلم سے پینٹنگ کی، اور ہم نے دیوار کو سیکل کر کے آئینہ بنایا۔ پردہ جب ہٹا جو یہاں تھا وہ یہاں چھپ گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ فرمایا نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل اتنا صاف و شفاف ہوتا ہے کہ قدرت کے فیصلے جو لوح محفوظ پر ہوتے ہیں وہ بالکل اسی طرح اس کے دل پر اترتے ہیں جیسے آئینے پر اتر رہے ہیں۔ یہ امام غزالی نے اس کے سامنے ایک بات کی ہے۔ تو حضور رسول کریم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میرا سینہ شق کیا گیا تھا تو اس میں میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا، اور اس میں آنکھیں بھی تھی جو سنتی تھی، دیکھتی تھی، اور کان بھی تھے جو سنتے تھے۔ اور یہ بخاری شریف کی دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے لایا جس میں حضور نے کہا کہ میرے پیچھے رکوع سجود صحیح کیا کرو اور نیتیں بھی اللہ کے لیے ٹھیک رکھا کرو، اس لیے کہ میں صرف آگے سے نہیں دیکھتا، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تمہارا رکوع اور سجود مجھے آگے دیکھنے کے باوجود پوشیدہ نہیں، صرف تمہارا فزیکل رکوع اور سجود ہی نہیں، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی میں آگے دیکھنے کے باوجود پیچھے سب کو دیکھ لیتا ہوں۔ نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے
کیونکہ عام انسان صرف آگے سے دیکھ سکتا ہے، نبی ہر جہت سے دیکھ سکتا ہے۔ عام انسان صرف اجالے میں دیکھ سکتا ہے، نبی اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ عام انسان صرف زمین پر دیکھ سکتا ہے، نبی آسمان کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ عام انسان ایک حد تک سن سکتا ہے، نبی اس سے زیادہ سن سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے اندر یہ ساری حس اور سینس کی کوالٹی نہ بڑھائی جائے تو اس کے نبی ہونے کا کیا مطلب رہے گا، اور اس کا لوگوں پر لیڈر اور حاکم اور روحانی ہونے کا کیا مطلب رہے گا۔ لہٰذا ایک حدیث پاک مزید پیش کر کے جاتا ہوں، مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث جو بخاری کی آپ نے سن لی کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پشت کے پیچھے کی بھی دنیا پوشیدہ نہیں ہے، تو وہی دل کا اشارہ وہاں پر ہے کہ وہ دل دیکھتا بھی تھا اور سنتا بھی تھا۔ اس لیے فرمایا میں تمہارے دل کی حرکتوں کو جانتا ہوں۔ اب غور کیجئے، ایک صحابی ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے، وہ آخری صف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز میں انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نماز سے جب فارغ ہوئے، سرکار مصلی پر کھڑے ہوئے اور اس کا نام لے کر فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ سر جھکا کر کہنے لگے حضور نہیں کروں گا۔ پھر مسکرانے لگے، پوچھا کیوں مسکرایا؟ فرمایا میں نے کیا اس لیے تھا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ نبی کی خصوصیات ہیں میرے دوستو۔ نبی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف کا جبہ ابھی چلا ہے مصر سے کہاں کنعان کہاں مصر، کتنا کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام لمبی سانسیں، یعقوب علیہ السلام لمبی سانسیں لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ نبی کی، یہ قرآن کہتا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ یوسف علیہ السلام نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کا پسینہ لگا وہ جو جبہ تھا وہ بھائی لا رہے تھے، تو حضرت یعقوب اتنے دور بیٹھ کر لمبی سانسیں لے کر کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ مجھے ان کی خوشبو آ رہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت اوپر سے جا رہا ہے، نیچے چونٹیاں ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں، سورہ نمل میں ہے، اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ اب وہ آسمانوں پر ہے، تخت کو ادھر ہی سن لی، اور قرآن کہتا ہے آپ نے مسکرایا اور مسکرا کر نیچے آئے اور آپ نے اس سے کہا کہ ہم کیا تجھ سے ظلم کریں گے، یعنی چونٹی کی آواز۔ اب آپ دیکھیں کوئی کان پر بھی چونٹی رکھ لے تو نہیں سن سکتا۔ تو یہ نبی میں اضافی شان دی جاتی ہے۔ اگر کوئی نبی کو نہیں مانتا تو پہلے ہم سے نبوت پر بات کر لے، اور نبی کو مانتا ہے تو پھر یہ ساری شانیں ماننی پڑے گی، اس لیے کہ یہ نبی کے لوازمات میں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان ہو، نبی کو مانتا ہو، تو نبی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ جیسے میں اور آپ جاندار ہونے کے باوجود عام جانداروں کی طرح نہیں ہے، عقل اور بولنے کی وجہ سے ممتاز ہے۔ میں اور آپ جاندار ہونے کے باوجود، جملہ سنیے ذرا، میں اور آپ یہ درندے، یہ جانور، یہ پرندے سب جاندار ہیں، ہم بھی جاندار ہیں، توجہ ہے آپ کی، وہ بھی جاندار ہیں، ہم بھی جاندار ہیں، لیکن میں اور آپ اس سے صرف 2 درجے میں بڑے ہیں، ایک عقل کے معاملے میں اور ایک بولنے کے معاملے میں۔ تو جس طرح میں اور آپ جاندار ہونے کے باوجود جانداروں میں صرف 2 درجے میں بڑے ہیں، نبی انسان ہونے کے باوجود سینکڑوں درجوں میں وہ انسان سے بلند ہوتا ہے۔ تو صرف جاندار ہونے کے حوالے سے اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ آپ اس جانور کی طرح ہیں، وہ کہیں گے آپ نے کیسی بات، آپ نے میری توہین کر دی ہے، آپ کیسے مجھے جانور کہہ رہے ہیں؟ کہہ لگے نہیں، میں شرف کی بات نہیں، کیونکہ آپ میں بھی جان ہے، ان میں بھی جان ہے۔ کہہ لگے جان تو ہمارے اندر کامن ہے، لیکن میرے جو شان ہے، صفت، اس سے مجھے یاد کرو نا، جس سے میں ممتاز ہو گیا ہوں، بولنے کی طاقت اور سننے کی طاقت اور عقل کی طاقت۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 شانوں میں تو عام جانداروں سے ممتاز ہو گیا، تو اپنی قدر جانتا ہے۔ تو نبی انسان ہونے کے باوجود انسانوں سے ہزاروں شانوں میں بلند ہے، تو اس کو اپنی طرح کیوں کہتا ہے؟ دماغ حاضر ہے آپ لوگوں کا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے سینے کو سیا گیا، حلق سے لے کر ناف تک، اور پھر مجھے براق لایا گیا اور میں براق پر سوار ہوا۔ اور وہ براق کیسا تھا؟ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی، جامع سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ براق لایا گیا تو وہ براق کی رفتار کیا تھی، وہ کتنا تیز چلتا تھا؟ فرمایا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی اس بجلی کی رفتار سے وہ چلتا تھا۔ اور میں مسجد اقصی پہنچا، وہاں انبیاء نے میرا استقبال کیا، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی پر کیا، اور میں نے تمام انبیاء پر نمازیں پڑھائی۔ یہ تو حدیث میں آ گیا نا۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ وَأَوْحَيْنَا
وآتینا موسیٰ الکتاب، لکھ لو بیٹا اس کو، کاغذ دے دو، وآتینا موسیٰ الکتاب، توجہ ہے۔ اب تو یہ آپ نے سن لیا نا کہ نماز پڑھ لی، نماز پڑھا دی، یہ تو بخاری شریف میں آ گیا، یہ مسلم شریف میں آ گیا، یہ نسائی شریف میں آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو حدیث میں آیا، لیکن قرآن اس کی طرف مکمل بیک سے اشارہ کرتا ہے۔ غور سے سنیے، اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ فَلَا تَكُن، آرڈر دیا جا رہا ہے حضور کو، فَلَا تَكُن، مت بنیے گا، ایسا مت بننا، ایسا نہ کرنا، کیا نہ کرنا، کیا نہ بننا؟ فرمایا فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، موسیٰ کے دیکھنے میں آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بننا۔ یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو حضور سے پہلے انتقال کیے ہوئے 4000 سال ہو گئے، اور تو نبی پاک کو پابند کر رہا ہے۔ فلا تکن فی مریۃ من لقاء، مریۃ من لقاء، لقاء ملاقات، مریا آنکھوں سے دیکھنا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ، اے نبی مکرم، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، آپ موسیٰ کو دیکھنے میں، آنکھوں سے دیکھنے میں، فی مریۃ من لقاء، ان سے ملاقات، لقاء ملاقات کرنے میں شک مت کرنا۔ سوال کھڑا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کو تو حضور کی پیدائش سے 3000 4000 سال ہو گئے، تو یہ کون سی ملاقات کی بات ہو رہی ہے؟ تو قرآن اسی حدیث شریف اس طرف جو اشارہ ہو رہا ہے کہ سرکار فرماتے میں آیا اور میری ملاقات موسیٰ سے ہوئی، عیسیٰ سے ہوئی، نوح سے ہوئی، سارے انبیاء سے ہوئی۔ اور قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ، آپ ان کی ملاقات میں شک مت کرنا۔ دیکھیں اگر اس کو ملا کر دیکھیں تو کہیں پر بھی کنفیوژن نہیں ہے۔ سورہ زخرف کی ایک آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، حبیب وَاسْأَلْ، پوچھو سوال۔ غور سنیے، ادھر کیا کہا؟ دیکھنے میں شک نہ کرنا۔ ادھر کیا فرما رہا اللہ؟ وَاسْأَلْ، کوسچن کریں آپ، کس سے کریں سوال؟ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، ان سب سے پوچھئے جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کے زمین پہ بھیج دیا تھا۔ کیسے پوچھیں گے؟ ان کا تو دور ہی ختم ہو گیا ہے۔ توجہ ہے تھوڑی سی، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاسْأَلْ، آپ سوال پوچھیں، مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، رسول کی جمع ہے، ہم نے جتنے رسول بھیجے اے پیارے حبیب تیرے سے پہلے، ان سب سے پوچھ۔ آرڈر یہاں پر بھی سل امر ہے، پوچھ، وہاں پر فلتکن، نہ شک کرنا، اور ادھر پوچھ۔ کیا پوچھوں یا اللہ ان سے؟ اجعلنا من دون اللہ، اجعلنا من دون الرحمن الہۃ یعبدون، ان سے پوچھ رسولوں سے کہ اللہ نے رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود کی بات ان نبیوں نے کی تھی، اور رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود تھا کہ نبیوں نے کہا ہو کہ ان کی عبادت کرے؟ جو آج ان کے نام لینے والے کہتے ہم فلاں نبی کے ماننے والے، لیکن وہ بتوں کو پوچھتے ہیں۔ تو پوچھ محبوب ہر رسول سے جو تجھ سے پہلے ہم نے بھیجے تھے، کیا رحمان اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کی عبادت کی انہوں نے بات کی؟ اے اللہ، حضور کیسے پوچھیں گے؟ حضرت نوح تو ہزاروں سال پہلے چلے گئے، 313 رسول تو ہزاروں سال پہلے چلے گئے، ان سے حضور کیسے پوچھیں گے؟ تو یہ آیت معراج سے متعلق تھی کہ جب باقاعدہ فزیکل ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ ملاقات روح کی نہیں تھی، یہ فزیکل تھی۔ اب یہاں پر یہ کیوں؟ میں نے کہا اللہ کرا رہا ہے، تم تو قادر مطلق مانتے ہو نا، تو میں نے کہا اس لیے بار بار اپنے دماغ کو ریفریش کرو، یہ اللہ کرا رہا ہے، تاکہ نبی کی شان پر تم شک کرنا بیٹھو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر باقاعدہ قرآن، غور کریں، کچھ چہرے مجھے بالکل اجنبی لگ رہے ہیں کہ ان کا دماغ حاضر نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں نا چہرے، کچھ چہرے وہ صرف مجھے آنکھ کھول کر دیکھ رہے ہیں لیکن حاضر نہیں۔ غور کیجئے، اس وقت کو ضائع مت کیجئے، آپ وقت نہیں ہے اتنا ہمارے پاس بھی نہ آپ کے پاس، تو ذرا دماغ کو تازہ کیجئے۔ صرف لذت لینے کے لیے نہیں بیٹھیں، سیکھنے کے لیے بیٹھیں، سمجھنے کے لیے بیٹھیں۔ درس کا مطلب صرف آپ کو 1-2 گھنٹہ لے کر بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو کچھ ڈیلیور کرنا ہے تاکہ وہ آپ لے کر آگے تک اس کو لوگوں کو کنوے کر سکیں۔ غور کیجئے، تو وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، کتنی واضح میرے بڑے بھائیوں بزرگوں، دیکھ کتنا واضح قرآن کہہ رہا ہے۔ وَاسْأَلْ، آپ پوچھئے، مَنْ أَرْسَلْنَا وَاسْأَلْ،
من ارسلنا من قبلک من رسلنا، ہر اس رسول سے پوچھئے جس کو آپ سے پہلے ہم نے زمین پر بھیجا تھا، کیا انہوں نے لوگوں کو خدا کے علاوہ کسی اور کی پوجنے کی بات کی تھی؟ تو کیسے پوچھیں گے؟ کب سوال کریں گے؟ جب ملاقات ہوگی، تو ملاقات یا تو قیامت میں ہوگی اور یا تو معراج میں ہو گئی، تیسری کوئی جگہ بولیے نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنا زبردست یہ موضوع ہے جس کو کہا جائے کہ جناب یہ صرف عقل یا عشق کی پیداوار ہے، یہ صرف قصیدوں کی جھنکار ہے، یہ صرف نعت کا مسئلہ ہے۔ نہیں میرے دوستو، نعتوں میں قصیدوں میں وہ بات کی گئی ہے جو قرآن و سنت کے اندر آئی ہے۔ اب دیکھیے سرکار کا سفر یہاں سے جب آگے شروع ہوا، یہ اب معراج ہے۔ معراج کہاں تک ہے؟ سدرۃ المنتہا تک۔ کہاں تک ہے جی؟ میں اس کو سمرائز کرتا ہوں، وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے۔ ایک سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ حضور کو یہ معراج خواب میں ہوئی ہے۔ سر سید احمد خان صاحب نے جو مقالہ لکھا اس میں زیادہ زور انہوں نے یہ دیا، ڈر گئے وہ عیسائیوں اور فلسفروں کے سوالوں سے۔ انہوں نے کہا یہ حضور سوئے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا کہ زمین و آسمان کی سیر کرائی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن یہ خواب میں ہوا۔ یا خواب میں ہوا یا آپ کا بدن مبارک بستر ہی پر تھا اور آپ کی روح کو لے جایا گیا۔ یہ دو اعتراض، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ معجزہ جو ہے وہ خلاف فطرت ہے۔ ہم نے کہا معجزہ خلاف فطرت نہیں، خلاف عادت ہے۔ اب ذرا سمجھیے اس بات کو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا ہوتا تو مشرکین میں کھلبلی کیوں مچ گئی تھی؟ بلا تشبیہ اس واقعے سے ہٹ کر ایک تشبیہ دوں۔ ایک بندہ کہے کہ میں کل خواب دیکھ رہا تھا، اس واقعے سے ہٹ کر ہم ایک ایگزامپل دے رہے ہیں جس کا اس واقع شرافت سے کوئی تعلق نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک الگ سے موضوع رکھ رہے ہیں۔ ایک بندے نے خواب دیکھا کہ شاہ صاحب میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے آسمان کے اوپر چل رہا ہوں۔ دوسرے نے کھڑا، تو پہلے پتہ، میں تو 7ویں پہ چل رہا تھا۔ تو نہ اس کو کوئی تعجب ہوگا نہ اس کو کوئی تعجب ہوگا کہ بھئی خواب ہے، بس آ گیا، بس 7ویں آسمان پر بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے، بندہ کبھی کہتا میں ہوا میں اڑ رہا تھا، پھر اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو خواب میں اگر کوئی عجیب و غریب چیز دیکھ لے تو اس پر نہ کسی کو کوئی مشکل ہوتی ہے، لوگ سن کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب حضور نے واقعہ معراج بیان کیا تو سارے کافر کھڑے ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن نے کہا الا فتنۃ للناس، ہم واقعہ معراج سے لوگوں کو آزمائیں گے۔ خواب سے آزمایا نہیں جاتا۔ یہ کشمکش، یہ سوال و جواب، یہ مڑ بھیڑ جو ہو رہی ہے، اور ابو جہل جو زد بازی کر رہا ہے، اگر یہ خواب ہوتا تو زد بازی کیسے ہوتی؟ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت میں تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن ہی سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھا، ایک بندے نے مجھ سے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں سوال جواب میں بہت سمپل تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضور فزیکل طور پر آسمانوں پر گئے، فزیکل طور پر اپنی باڈی اور سول، روح اور بدن کے ساتھ گئے؟ میں نے کہا اس کی دلیل ہمارے پاس قرآن ہے۔ کہنے کہ پڑھیے آپ۔ میں نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ کہنے کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پاس پوری آیت دلیل ہے یا کوئی خاص حصہ؟ میں نے کہا خاص حصہ۔ کہنے کہ کیا؟ میں نے کہا اسری بعبدہ۔ کہنے کہ ترجمہ کیجئے اس کا۔ میں نے کہا پاک سبحان، پاک ہے وہ ذات ہر کمی، ہر نقص، ہر عیب سے، جو کوئی نہ کر سکے وہ رب کرتا ہے، اس لیے وہ سبحان ہے۔ کون ہے سبحان؟ الذی، رب اپنا خود انٹروڈکشن کراتا ہے۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی، کون سی ذات؟ وہ ذات، اسرا، جس نے راتوں رات لے گیا، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلن، یہ لام دو زبر لن جو تنوین نظر آ رہی ہے نا، یہ عربی فصاحت میں معنی تقلیل کے ہے، یعنی انتہائی تھوڑے عرصے میں لے گیا، زمین اور آسمان کی سیر کرا کر آ گیا، اور وہ اتنا تھوڑا سا ٹائم گزرا تھا کہ بستر نے ابھی گرمی چھوڑی نہیں تھی، دروازے کی کنڈی ہل کر اپنی جگہ پر نہیں آئی تھی، وضو کا پانی گر کر چلا نہیں تھا، اور حضور یہ لاکھوں سال کا سفر کر کے واپس آ گئے۔ کوئی کہے یہ کیسے ہوا؟ رب کہتا سبحان، اس نے کرایا جو ہر کمی سے پاک ہے۔ کتنی کلیئر بات ہے، کتنی بولیے کلیئر بات۔ اب وہ کہنے لگے، اب سوال کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، کہنے لگے اچھا جناب شاہ صاحب آپ کا استدلال اسرا سے ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اسرا کے لفظ سے، اسرا
یہ فعل ماضی ہے، اس سے کیا معنی ہے اس کا؟ ڈکشنری اٹھاؤ. میں نے کہا ڈکشنری کی حاجت نہیں ہے، قرآن نے اس کا معنی خود کیا ہے. کہتے عربی زبان کا لفظ ہے تو سمجھنے کے لیے ڈکشنری لینی پڑے گی. میں نے کہا یہ لفظ قرآن میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ میں اس کا معنی یہی ہے جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں. اور قرآن خود اپنی آیتوں کی ایک کے بعد ایک تفسیر کرتا ہے. توجہ سے سنیے، بہت قیمتی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. جب بھی، کیونکہ فتنوں کا دور ہے میرے دوستو، جب بھی کسی نظریے کو سمجھنا چاہے، مثلا آپ ایک ٹاپک لے رہے ہیں نماز، اب آپ اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں قرآن میں کہ نماز کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ صرف ایک سورہ بقرہ کی آیت نہیں پڑھیں گے، آپ باقاعدہ اس کی انڈیکس بنائیں گے کہ قرآن میں نماز کا بیان کہاں 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 آیا، کتنی دفعہ آیا، اور وہ ساری آیتیں آپ سامنے رکھیں گے. ہر آیت کو آپ رکھنے سے مراد، میں اور آپ میں اتنی ہمت نہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے وہ ساری آیات سامنے رکھ کر، ساری آیات کا لے کر جو اس کا بیلنس نظریہ نکلتا ہے وہ بیان کیا جائے گا. کسی ایک ٹاپک کو قرآن میں 10 جگہ بیان کیا ہے تو کسی ایک آیت سے ہم اس کو کلیئر نہیں کریں گے جب تک ان 10 مقاموں کو نہیں دیکھ لیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اصول ہے قرآن کے مسئلہ حل کرنے کا. اور پھر اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو تم اس میں تضاد دیکھتے، اختلاف دیکھتے کہ یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے. فرمایا اللہ کا کلام ہے، اس میں اختلاف کہیں نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہیں بات مختصر کی گئی ہے، کہیں پھیلا کر کی گئی ہے. اب آپ دیکھیے، میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں سب سے بڑے سوال کا یہاں پر جواب دیتے ہوئے. سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور کو معراج فزیکل طور پر ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اسرا. اسرا کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا رات کو پیدل چلنا. کہنے لگے اس کے لیے ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، آئیے. وہ کہنے لگے نہیں، اسرا کا معنی خواب میں جانا. میں نے کہا رک جاؤ، آؤ اس کو قرآن کی دوسری جگہ پر حل کرتے ہیں. ہم نے قرآن میں اسرا کا معنی ڈھونڈنا شروع کیا. سورہ شعراء، سورۃ الشعراء عین کے ساتھ، سورہ شعراء میں آیت آتی ہے، اللہ فرماتا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ، ان اسرا، اسرے وہی سین اور را کے ساتھ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي. فرق صرف یہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسرا میں ماضی استعمال ہوا ہے اور سورہ شعراء میں فعل امر آ رہا ہے. اسرے معنی کیا ہو رہا ہے؟ جس وقت فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا اور آپ کی قوم کو مارنے کے لیے بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا تھا، تو رب نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا اور فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ان اسرے بعبادی، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل. دیکھیں یہ قرآن کیا لفظ آیا؟ اسرے، اسرے بعبادی. وہاں پر یہ بھی یہی معنی کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے بندے سو رہے ہوں ان کی روحوں کو لے کر نکل جا. ہنسنا نہیں، لطیفہ نہیں سنا رہا، غور کریں لفظ جو اس پر علمی بات ہو رہی، غور کیجیے. یہ تو ترجمہ نہیں ہوگا وہاں پر کہ بندے میرے سو رہے ان کی روح کو لے کر نکل جا موسیٰ، ان اسرے بعبادی، لے کر میرے بندوں کی روح. یا یہ بھی نہیں کہ خواب میں ہی نکل جا، نہیں، وہاں فزیکل بات ہو رہی ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ جب فرعون موسیٰ چند میل پر رہ گیا ہے اور یہ رات کا وقت ہے، دن میں نہیں نکلنا، اس لیے کہ دن میں تو پوزیشن واضح ہو جائے گی، لوگ دیکھ لیں گے. رات کا وقت ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اے موسیٰ ہم تجھ پر وحی کر رہے ہیں، راتوں رات ہمارے بندوں کو لے کر نکل. قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ اسرا کا معنی فزیکل رات کو چلنا ہے. یہاں پر اسرا تو فزیکل راتوں رات چل، ادھر ہے اسرا ہم راتوں رات چلا کر لے گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا قرآن نے اس کو کلیئر کر دیا کہ یہ خواب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈریم نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ روح کو نہیں لے جایا گیا، بلکہ اسی طرح جس طرح یہ آیت سامنے کھڑی ہے وہاں پر ترجمہ یہ نہیں کہا جاتا کہ موسیٰ اپنی روح کے ساتھ نکل جاؤ، اپنی امت کی روح کے ساتھ نکل جاؤ، بلکہ کہا جاتا اسرے، اسرے تو نکل جا جلدی سے.
نکل جا جلدی سے راتوں رات بعبادی ہمارے بندوں کو لے کر. تو وہاں اسرے راتوں رات نکل، اسرا راتوں رات لے گیا. تو دونوں جگہ پر یہ معنی فزیکل طور پر آیا ہے. حضور سید عالم سدرۃ المنتہا پر پہنچے. اب اس کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں قرآن سے، توجہ سن لیے. یہ واضح اشارہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اب سدرۃ المنتہا، سدرہ وہ جگہ ہے جہاں پر کائنات اینڈ ہو جاتی ہے، دنیا ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے عالم آخرت شروع ہوتا ہے. جیسے یہ لائن ہے پوری، یہاں دنیا ختم ہو گئی، دنیا کا آخری ڈیسٹینیشن سدرہ ہے. سدرہ کے آگے ٹائم اور اسپیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے آخرت شروع ہو جاتی ہے. ٹائم اور اسپیس یہ اس یونیورسل، اس دنیا کا قاعدہ ہے، عالم اجسام کا. اس کے بعد عالم اجسام نہیں، عالم امر ہے. عالم امر میں وقت نہیں ہوتا، ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی، فاصلے نہیں ہوتے، وہ عالم امر کی چیز ہے. وہاں پر ٹائم اور اسپیس ہی نہیں ہے تو کیا ڈیسٹینیشن اور کیا اس میں فاصلے. ٹائم اور اسپیس یہ اس یونیورسل عالم اجسام اور عالم اسباب کی چیز ہے، اور اس کا آخری جو اسٹیشن ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. اب سنیے اس کو قرآن سے چند منٹوں میں. اللہ فرما رہا ہے سورہ نجم میں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ہمارے حبیب نے دوسری دفعہ وہ جلوہ دیکھا. عند سدرۃ المنتہا، یہ قرآن خود متعین کر رہا ہے کہ اب یہ بات زمین کی نہیں ہو رہی ہے. زمین کی بات سورہ بنی اسرائیل میں ہو گئی، مسجد الاقصیٰ کہہ کر. اب یہ اس کے کوئی کہہ رہا حضور اوپر کب گئے، تو یہ قرآن کہہ رہا ہے. 3 آیتیں متواتر دیکھیں، یوں تو 18 آیتیں اس کی متواتر آ رہی ہیں سورہ نجم کی. میں پہلے 3 پڑھتا ہوں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، وَلَقَدْ رَآهُ، رَآهُ، رَآ کا فاعل حضور ہے، ہو کا فاعل چاہے جبریل لے لیں، مرجع چاہے جبریل لے لیں آپ، یا اللہ کی ذات کو لیں، لیکن معنی یہ ہے کہ حضور نے وہ جلوہ، حضور نے دیکھا اس کو دوسری مرتبہ. یہ قرآن کا وَلَقَدْ رَآ، تحقیق رآ، ہمارے مصطفیٰ نے دیکھا، ہو اس جلوے کو، نزلۃ اخری، ایک دفعہ پھر. کہاں دیکھا؟ اللہ آگے، یہ کوئی الگ الگ نہیں، ایک ہی کانٹیکسٹ سے آیت چل رہی، بالکل ترتیب. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ. یہ 3 ترتیب سے آگے. غور کیجئے ذرا، ایک قرآن کا طالب علم بن کے اس کو دیکھیے. فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور دیکھا اس نے اس جلوے کو ایک دفعہ پھر. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، سدرۃ المنتہا کے پاس، عِنْدَ پاس، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے؟ عندہا جنت المأویٰ، اس کے ساتھ جنت المأویٰ ہے. تو یہ بات زمین کی نہیں ہو رہی ہے، یہ بات آسمانوں کے اوپر کی ہو رہی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ایک جملہ میں یہاں پر مزید آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیں، حضور سید عالم کا آسمانوں پر جانا، صرف آسمان کو دیکھنا، مخلوق کو دیکھنا، ملکوت کو دیکھنا، خدا کی قدرت کی شاہکار کو دیکھنا، اگر یہ ہوتا نا، صرف یہ ہوتا، صرف یہ تھا، لیکن اگر یہی ہوتا تو حضور کو اوپر لے جانے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ سورۃ الانعام میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ خواہش کی تھی. بہت لذت والی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اگر دماغ حاضر رکھو گے تو، اور دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. سورۃ الانعام آیت نمبر 75. لوگ کہتے ہیں، مجھ سے پوچھا گیا حضور کو کیوں اوپر لے جایا گیا؟ میں نے کہا دیدار کے لیے. مجھ سے اگر آپ پوچھو گے نا کہ حضور کو عالم بالا میں کیوں لے جایا گیا، میں نے کہا وہ دیدار کے. کیونکہ اگر معراج کا معنی عروج ہے، صرف اوپر لے جانا ہوتا تو پہلے آسمان پر رک دیا جاتا، لیکن پہلے سے دوسرے پر. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی معراج کیا ہے؟ معراج کا معنی کیا ہے؟ مثلاً آپ کسی بہت عزت والے کو دیکھتے تو آپ کہتے آج تو میری معراج ہو گئی، یعنی آج مجھے عزت مل گئی، آج مجھے عزت مل گئی. تو سنیے، حضور کو زمین پر اس لیے نہیں روکا گیا کہ یہ حضور کی معراج نہیں تھی، یہ انبیاء کی معراج تھی جو حضور کو دیکھ رہے تھے. پہلے آسمان پر حضور کو اس لیے نہیں روکا گیا کیونکہ وہ حضور کی اصلاً معراج نہیں تھی، وہ تو پہلے آسمانوں والوں کی معراج تھی جو مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو دوسرے پر اس لیے نہیں روک دیا، اگر معراج ہو جاتی تو بس وہی سٹاپ ہوتا. توجہ سنیے،
کیونکہ معراج کا معنی عروج، اگر وہ چیز حضور کی عروج تھی تو وہیں سٹاپ ہو کر دوبارہ ریٹرن ہو جاتے، لیکن حضور یہاں سے ریٹرن نہیں ہوئے، سدرہ سے بھی ریٹرن نہیں ہوئے، ریٹرن کب ہوئے کہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے غور کیجیے آپ۔ میں نہیں، ہمارے بزرگوں نے بہت کمال کی بات اگر کی ہے، اگر آپ اس کا ذوق پکڑیں تو۔ مثال کے طور پر میرا کام لاہور میں ہے تو میں پشاور کیوں جاؤں گا؟ ٹھیک ہے جی، میرا کام ٹھٹا میں ہے تو میں سکر کیوں جاؤں گا؟ جہاں سے میرا کام پورا ہو میں آ گیا، لیکن حضور جا رہے رکھتے ہیں، پھر ادھر رکے نہیں رہتے، پھر آگے نکل جاتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ تو معراج کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک محبوب معنی جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں آج میں نے حضرت صاحب کی زیارت کی، آج تو میری معراج ہو گئی۔ اچھا جملہ ہے، کہا جاتا ہے، درست بات کہتے ہیں آپ کہ مجھے عزت مل گئی، مجھے شرف مل گیا کہ میں نے آپ کا دیدار کر لیا، ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا، تو بالکل ایک تناظر میں بات ٹھیک کہتے ہیں آپ، معنویت ہے اس میں، عزت پانا۔ تو سرکار زمین پر نہیں رکے، پہلے آسمان پر گئے، کیونکہ یہ ان کی معراج تھی، ان کی نہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچے، اصلاً یہ معراج حضور کی نہیں تھی، یہ پہلے آسمان والوں کی تھی۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں آسمان سے بھی اوپر ہوئے۔ کیا مطلب؟ وہ جو لوگ تھے جس شرف کے وہ طالب تھے، ان کو بھی معراج کرانی تھی، ہر جگہ سے گزار کر دیدار مصطفیٰ کرا کے ان کو معراج کرایا گیا۔ اور محبوب کو معراج کہاں کرائی گئی؟ جب اپنا جلوہ دکھایا گیا۔ جب اپنا جلوہ، اور اس میں کوئی جذباتیت نہیں، نہ کوئی خطیبانہ رنگ ہے۔ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، چند منٹ غور کیجئے گا۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ حضور کو اس لیے لے گئے تاکہ وہاں پر ملکوت دکھایا جائے، اللہ کے کائنات کے راز بتائے جائے۔ میں نے کہا میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں نے کب انکار کیا؟ میں بار بار جملہ قید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اصلاً یہ معراج نہیں ہے، حضور کا درجہ اس سے اوپر ہے۔ اس لیے کہ کیا نشانیاں دکھائی جاتی، وہ ساری نشانیاں حضور ہی کے دم سے ہے، حضور ہی سب سے بڑے آیت اللہ ہیں، اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو وہ خود ہیں۔ تو وہ چاند کو دیکھ کر، تو وہ چاند کی معراج ہوگی کہ وہ اپنے سے بڑی نشانی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جنت کی معراج ہوگی کہ وہ اپنے سے بڑی نشانی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ سدرہ کی معراج ہوگی کہ وہ اپنے سے بڑی اللہ کی نشانی کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے اپنی صفت کا مظہر بنایا ہے، اور حضور کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے، اس لیے انہیں صفات دکھائی۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کو صفت دکھائی، ذات نہیں دکھائی، کیونکہ وہ صفت کے مظہر تھے۔ اگر آپ ذوق پکڑتے تو میں آگے چلتا اس میں، لیکن چھوڑیں اس کو۔ تو اب آپ صرف اس یہاں پر رک جائیے اور دیکھیے کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ میرے دوستو بزرگو، یہ ایک مسلسل معراج ایک دن کی محفل نہیں ہے، یہ آخری سانس تک ذوق رہنے کی محفل ہے۔ خدا کی قسم، جس کا دل خشک ہو وہ معراج کو پڑھے، وہ عاشق رسول نہ ہو تو پھر کہنا۔ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ پر کوئی جبر نہیں کر رہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہر اعتراض کو کھل کر بیان کر رہے ہیں، اور اس پر دلالت اور دیانت کے ساتھ جو قرآن و سنت اور استدلال اسلامی طریقہ ہو رہا ہے، اس سے ہم معراج کو لا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے صوفیانہ ذوق میں نے کہا صوفی برحق کا ذوق بیکار نہیں، وہ بھی قرآن و سنت والا ہوتا ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں، اب تک جو بات کی ہے، دوبارہ میری تقریر کو پیج پر جا کر دیکھیے گا، کوئی بات ہم نے خلاف شرع جذباتی مبالغے میں نہیں کی ہے، جو قرآن و حدیث کے تناظر میں تھی اس کی شان میں۔ مثلاً غور کریں، سرکار دو عالم کو اگر صرف آسمانوں کا راز بتانا ہوتا نا، یا زمینوں کا راز بتانا ہوتا، تو اس کے لیے آسمان پر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ زمین پر کھڑے کھڑے بھی دکھایا جا سکتا تھا۔ ہاں، سورۃ الانعام آیت نمبر 75، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ حضرت ابراہیم اللہ کی صفت احیاء کے مظہر ہے، اس لیے ہمیشہ وہ پوچھتے یا اللہ تو کیسے زندہ کرتا، کیسے مارتا۔ علماء صوفیاء نے لکھا بار بار حضرت موسیٰ کو زیادہ طلب کس کی ہے؟ یا اللہ تیری آواز سنو، مولا تیرا کلام سنو، آواز سے تو پاک، کلام سنو۔ ان کا رجحان کلام کی طرف ہے، ان کا یہ ہے کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ خدا کی صفت احیاء کے مظہر ابراہیم ہیں،
اور خدا کی صفت کلام کے مظہر حضرت سیدنا موسیٰ ہے، اور اللہ کی ذات کے مظہر اتم جناب محمد رسول اللہ۔ اس لیے یہ سارے کمالات ان کے اندر ہیں، وہ کلام بھی سنتے ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، کیونکہ جتنی صفات ہے وہ ذات کے ساتھ ہی تو وابستہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جس طرح بارِ شریعت میں آپ پڑھتے ہیں بڑے اچھے انداز میں، میرے آقا سرکار صدر الشریعہ نے کہا کہ صفت نہ ذات کا عین ہے نہ غیر، جیسے خوشبو اور گلاب ہوتا ہے، کہ نہ وہ خوشبو سے نہ وہ گلاب سے جدا ہے اور نہ ہی وہ گلاب ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند منٹ کی بات اللہ سے کہا، یا اللہ میں تیرے کائنات کے راز کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو نے ان آسمانوں کے اوپر کیا رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تجھے یقین نہیں؟ فرمایا یقین ہے، علم کا یقین ہے، لیکن آنکھوں کا یقین چاہتا ہوں، عین الیقین۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 75، غور کیجیے۔ فرمایا اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم ایک چٹان پر میرے بزرگوں کھڑے ہوئے، اور اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ نُرِي، ادھر ہے اسرا، ہم لے گئے، ادھر ہے ہم نے دکھایا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُرِی، اللہ کہتا ہے میں نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو ہماری بادشاہی کے کرشمے ہیں وہ سب ہم نے دکھائے، لیکون من الموقنین، تاکہ ابراہیم جو ہے لیکون من الموقنین، تاکہ ابراہیم جو ہے وہ عین الیقین اور یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ حضرت ابراہیم سے حکم ہوا نظر اٹھائیں۔ حضرت ابراہیم نے جب نظر اٹھائی تو آسمان سے پہلے سے سدرہ تک، آپ کی جنت تک نظر گئی، اور سارے آسمانوں کا آپ نے مشاہدہ زمین پر کھڑے ہوا کیا، اور رب کہتا نوری ابراہیم، میں نے دکھایا اپنے کائنات کے راز ابراہیم کو۔ تو تم کیسے کہتے ہو نبی کچھ نہیں جانتا؟ رب نے کیا چھوڑا ہے نبیوں کے لیے؟ سب دکھا دیا ہے۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ہے سورہ نا، وَكَذَلِكَ نُرِي، غور کیجئے چند منٹ ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم کو، نوری ہم نے دکھایا ملکوت السماوات والارض، ملکوت السماوات والارض، ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، ملکوت کی بات ہو رہی ہے۔ ملک اور شے ہے، ملکوت اور شے ہے، یہ ملک سے اونچے درجے کے راز ہیں۔ فرمایا ملک تو ہے لیکن ملکوت، زمین اور آسمان میں ہمارے رازوں کو دکھایا تاکہ یقین والا ہو جائے۔ اگر حضور کو یہی دکھانا تھا تو وہ زمین پر کھڑا ہو کر بھی دکھایا جا سکتا تھا، لیکن لے جانے میں راز کچھ اور ہے۔ غور کرنا میرے بھائیو، قرآن سامنے ہے۔ اگر صرف ملکوت دکھانا تھا وہ تو زمین پر کھڑا کر کے بھی دکھایا جا سکتا تھا، اور صرف رب نے اپنا کلام سنانا تھا، یا رب نے بات کرنی تھی تو حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلا کے کر دیا، آپ کو غار ہرا میں بلایا جاتا۔ کلام اس زمین پر سنا جا سکتا ہے، سن لیجئے میری بات، کلام رب کا اس زمین پر سنا جا سکتا ہے انبیاء کے لیے، جو حضرت موسیٰ نے سنا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، اور حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر سنا۔ تو صرف رب کا حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، کلام سنا، تو میں نے کہا صرف کلام سننا تھا تو زمین پر بھی ممکن تھا، جس طرح کوہ طور پر کھڑا کر کے حضرت موسیٰ کو سنا دیا گیا، جیسے اس کے شان ہے۔ اور صرف ملکوت سدرہ تک دکھانا تھا وہ تو حضرت ابراہیم کو دکھا دیا گیا، لیکن جو چیز زمین پر ممکن نہیں تھی، جو اس دنیا میں ممکن نہیں تھی، وہ صرف دیدار تھا۔ اس لیے زمین آسمانوں سے نکال کر لا مقام پر لا کر دیدار کرایا، اور ایسا کرایا کہ جب حضور نے رب کو دیکھا تو ایسے جم کر دیکھا کہ رب نے خود تعریف کی، ما زاغ البصر وما طغى۔ واہ واہ، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، واہ محبوب، نہ تیری آنکھیں جھکتی ہیں نہ ادھر ادھر جاتی ہے۔ قرآن، یہ قرآن ہے میرے دوستو، کس طرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ بات کو اس آخری آیت پر ختم کرتے ہیں، 3 آیتیں مزید ربط کے ساتھ، ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ دنا ماضی کا صیغہ ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ معنی کیا؟ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا،
دنا یدنو، دنا بمانا قریب، نیئر، وہ قریب ہوا. کون ہوا؟ میں نے کہا بھی میں نہیں، آیت خود بتائے گی کون ہوا ہے. غور کرنا، کیونکہ وہ پکڑ کے دلیل لائیں گے کہ جبریل قریب ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، جبریل والی بات بھی ہم انکار نہیں کرتے، لیکن آیت کے تینوں تسلسل کو دیکھ کر مطلب نکالنا، کیونکہ بات کانٹیکس میں نظریہ خود سامنے آتا. فرمایا ثم دنا ماضی ہے، پس وہ قریب ہوا، فتدلا اور قریب ہو گیا. فکان قاب قوسین، پھر وہ 2 قوس کے برابر ہو، او ادنا، اس سے بھی قریب. فاوحى الى عبده، پھر اس نے اپنے بندے سے بات کی. دیکھیے اوحا، ادنا، دنا. اب کہا جا رہا ہے کہ پس وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، 2 قوس کے برابر، اس سے بھی قریب. پھر اس نے اپنے بندے سے بات کی. تو حضور جبریل کے بندے ہیں، کس کے بندے ہیں؟ تو وہی قریب ہو رہا ہے نا. آیت کی ترتیب دیکھیں نا، اس میں انکار کیا ہے؟ جو وہی کر رہا ہے وہی دنا ہے، جو اوحا ہے وہی تدلا ہے، جو اوحا ہے وہی ادنا ہے. کیونکہ آیت ترتیب سے ہے. اردو میں اگر آپ اس کو سنیں، پس وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، ایک آیت ختم ہو گئی. اس کے ساتھ کنٹینیو دوسری آیت شروع ہو گئی، 2 قوس کے برابر اور قریب ہوا، اور اس نے اپنے بندے پر وحی کی جو کرنی تھی. اگر اس سے مراد جبریل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں قریب ہونا جبریل ہے، ادھر بات کرنے والا اللہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی. ترتیب، یہ تو ضمائر کا انکار لازم ہے. ابھی ترتیب آپ دیکھیں، آخری آیت بتا رہی ہے کہ پچھلی 2 آیتوں میں بات کس کی ہو رہی ہے. فرمایا اوحا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پس رب نے بات کی اپنے بندے سے. کیا؟ دیکھو اتنی بڑی منزل ہے جس کو ہماری عقل سے ورا ہے. رب کہتا ہم نے بات کی اپنے بندے سے. کیا؟ فرمایا ما اوحا، جو کرنی تھی، جو کرنی تھی وہ بات کی. تو جس نے بات کی بندے سے وہی قوسین پہ تھا، جس نے بات کی بندے سے وہی قریب ہوا تھا. یہ کیا بات ہے؟ آیت ایک کانٹیکس میں ہے، ایک آیت سے جبریل مراد لے لے، ایک سے اللہ کو مراد لے. کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ کلام جب ہوگا، جب قریب ہوگا، تو جو قریب ہوا اسی نے کلام کیا تھا. تو کلام اپنے بندے سے کرنے والا اللہ ہے، تو قریب ہونے والا بھی اللہ ہے. حضور سید عالم لوٹ کر آئے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تصدیق کی اور ابو جہل سے کہا کہ لأصدق فیما عبد من ذلک، میرے نبی پاک اس سے بڑی بھی عجیب بات کرتے تو میں قبول کر لیتا. اس نے فوراً کہا، دوڑتا ہوا حضور سے کہنے لگا، راستے میں کچھ چیز نظر آئی آپ کو؟ سرکار نے فرمایا ہاں تمہارے قافلے نظر آئے تھے. شفا شریف میں قافلے نظر آئے تھے. جب میں آ رہا تھا تو واپسی میں قافلے نظر آئے. تو اس نے کہا کیا دیکھا آپ نے؟ کہا تمہارا ایک قافلہ ایسا تھا جو قریب مکہ پہنچے گا، لیکن اس کا اونٹ کھو گیا تھا اور وہ اس کا انتظار کر رہے تھے. کہا تمہارا دوسرا قافلہ ایسا تھا کہ جس میں نے رکا اور ان کے برتن میں پانی تھا، میں نے ان کے پیالے میں پانی پیا. یہ حضور آنے کا مشاہدہ ان کو قریب ذکر کر رہے ہیں. اس نے کہا وہ قافلہ آئے گا کب؟ سرکار نے فرمایا بدھ کے دن آئے گا جب سورج ڈھلے گا. یہاں تو فلائٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں، وہ تو اونٹ ہے، لیکن یہ کہنے والا نبی ہے. معراج کی حقانیت، بدھ کے دن ظہر ہی سے سورج غروب ہونے کی جگہ پر مشرکین مکہ بیٹھ گئے اور صحابہ کرام بھی. عصر کا وقت آ گیا، عین جب مغرب کا وقت آیا اور غروب کے قریب کا وقت تھا. قاضی اعظم علیہ رحمت لکھتے ہیں اور طبرانی میں یہ روایت موجود ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، قافلہ نہیں آیا تھا اور ایک بے چینی کی کیفیت تھی. صحابہ تو یقین پر تھے، لیکن جذبات یہ تھا کہ وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھو اب ان کو ملا تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا اسی واقعے کو پکڑ لیں. اور سرکار کے دہن مبارک سے جملہ نکل گیا تھا کہ بدھ کی سورج غروب ہوگا اور تمہارا قافلہ نمودار ہوگا جو راستے میں آ رہا ہے. اب وہ قافلہ ہے، کبھی تھک سکتے ہیں، کبھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حضور اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں فرماتے. سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، قافلہ نہیں آیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بالکل قریب آیا تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشمس، حضور نے سورج کی طرف اشارہ کی. یہ صحیح حدیث موجود ہے. فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمس فتأخرت ساعتا، حضور نے اشارہ کیا، سورج رک گیا
ایک عرصے کے لیے. جب قافلہ نمودار ہوا سورج غروب ہو گیا. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے، بے نیازی کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اتنا محبوب یہ موضوع ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اور میں حیران ہوں جو نہیں بیان کرتے وجہ کیا ہے. جب قرآن کہہ گیا، ہم نے کوئی گھر کی باتیں تو نہیں کی نا، قرآن کہہ گیا اور باتیں اپنی طرف سے بھی نہیں کی. 14 صدیوں سے مفسرین نے یہی لکھا. اس کے چند نکات رہتے ہیں انشاءاللہ العزیز. کل عصر کی نماز میں سید بسم اللہ شاہ صاحب کا جو مزار ہے کڈنی ہل پر، انشاءاللہ وہاں عصر کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اس کے بعد معراج النبی کا کچھ حصہ میں وہاں ڈسکس کروں گا، اور اس کے بعد افطاری کا بھی انتظام ہے. جو ذوق رکھتا ہے تو انشاءاللہ دربار شریف پر آئے. سادات کا مزار ہے، انشاءاللہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے نانا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کو سماعت کریں گے بحمد اللہ تعالی. اللہ رب العالمین اس بزم کو ہمارے لیے سستی کا نہیں، ایمان کی ترقی کا باعث بنائے، اور جو اعمال و احوال ہے اس کی ترقی کا باعث بنائے. معراج میں حضور نے بے نمازیوں کے لیے سزا دیکھی، زانی کے لیے سزا دیکھی، جہنم سے بھی آپ گزرے، جنت سے بھی آپ گزرے. وہاں پر جو لوگ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں عمل نہیں کرتے، ان کی زبانوں کو کٹتا ہوا دیکھا. بے نمازیوں کے سروں کے اوپر پتھر مارے جاتے تھے اور ان کا سر معاذ اللہ جسم زمین پر ختم ہو جاتا تھا، پھر سر بڑھتا، پھر مارتے. سرکار نے پوچھا یہ عذاب کس پر ہو رہا ہے؟ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتے تھے. کچھ کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی بات کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے. زانیوں پر سزا وہاں پر تھی، ماں باپ کے بے ادبوں پر تھی، ملاوٹ کرنے والوں پر تھی، خائن پر تھی، جھوٹوں پر تھی. یہ تمام عذابات جو ہونے والے ہیں اور جو سسٹم کی چیزیں ہیں وہ نبی پاک کو پہلے دکھا دی گئی. اور یہ معراج کرائی اس لیے گئی تھی تاکہ طائف سے لوٹنے کے بعد حضور کے دل پر جو غم اور بے قراری کی کیفیت تھی تو بلا کر معراج سفر نہیں تھا، اسرا سیر تھی. سرکار کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش بنانے کے لیے، اور یہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی ہے. اس کے بعد جو انقلابات آئیں گے، آپ کی امت کا پھیلاوا ہوگا اور بڑی بڑی قربانیاں بھی ہوں گی، سب سے بچا دیا گیا. محبوب طائف والوں نے تجھے پتھر مارا اور تیری بے توقیری کی. محبوب آج تیری توقیر تیرے رب کو بتاتا ہے کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں ہم تجھے لامکان پر لے کر آئیں گے اور اس منزل پر پہنچائیں گے. حبیب سدرہ سے اوپر جب حضور گئے تو حضور نے فرمایا وہاں پر میں مقام مصطفیٰ پر کھڑا تھا. بخاری شریف ہے، اسمع صریف الاقلام، میں نے خدا کے تقدیر کے قلم کے سننے کی آواز کو سنا. بولو سبحان اللہ. یہ تم رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرتے ہو؟ پڑھو نا یہ حدیث بخاری میں. سرکار فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں عرج بی مصطفیٰ لمصطفیٰ، میں بلند کیا گیا مصطفیٰ کی طرف سدرہ سے اوپر. اسمع فیہ صریف الاقلام، خدا کے قلم کا، خدا کی تقدیر کا قلم، وہ قلم خود ایک فرشتہ ہے جو اللہ کے اذن سے لکھتا ہے لوح محفوظ پر. فرمایا میں نے اس کی آواز سنی. بخاری کی اس حدیث کو پڑھ کر تو میرے اندر بڑا جذبہ پیدا ہوا. میں نے کہا اس کی شرح میں علامہ عینی سے پڑھوں گا کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، کیا بزرگوں نے سمجھا. علامہ ابن حجر اسقلانی نے انہوں نے لکھا یہ وہ مقام ہے جہاں پر کائنات ختم ہو جاتی ہے، کائنات کا اینڈ ہے، اور یہ وہ عظیم اور بلند مرتبہ اور شان والی جگہ ہے جس پر کسی فرد بشر کی رسائی نہیں، کوئی بندہ وہاں تک پہنچ نہیں پایا، اور کسی کی رفتار اور کسی کی. سرکار نے یہ شاہ فرمایا ظہرت لی المصطفیٰ، میں مقام مصطفیٰ پر اس وقت داخل ہو گیا، اور مقام مصطفیٰ پر پہنچ کر حضور سید عالم کہتے ہیں کہ میں وہاں پر کھڑا رہا تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے بندوں کے لیے جو فیصلہ فرمانا تھا اور جو اللہ رب العالمین جل والا نے ارادہ کیا تھا ان تمام سے اللہ رب العالمین نے مجھے مطلع فرما دیا. اسی کو کہتے ہیں جمی ما کانا ما یکون، جو ہو چکا، جو ہوگا
جو ہو گیا، جو ہوگا، جو ہے اور جو ہوگا، اس دائرہ کائنات میں، علم متناہی میں اللہ رب العالمین نے سب اپنے محبوب کو قرآن کے ذریعے بھی بتایا، اور معراج کی رات بلا کر تقدیر کے تمام پردے ہٹا کر اپنے ہر بندے کے بارے میں اپنے ہر فیصلے کو مصطفیٰ کو بتا دیا۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ حضور کی بلندی کیا تھی، فرما عرش کی عقل دنگ ہے،